کہ آگے بڑھ کر ساتھ مل کر بات کو سنا جاوے. اس لیے گزارش ہے کہ جو بھائی دور ہے وہ قریب آ جائے. ذرا کھڑے ہو کر آ جاؤ نا، ہمت کر کے سب کھڑے ہو جاؤ. رسی کے بعد جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جاؤ، جو جہاں بھی ہیں پورے پنڈال میں کھڑے ہو کر چلنا. اور آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر 2 قدم 10 قدم 100 قدم 1000 قدم چل لیتا ہے. کھڑے ہو کر آ جاؤ. آپ حضرات بھی آ جاؤ بھائی. آگے کی جگہ کو پر کرنا، آگے بڑھنا، اپنی طلب بتانا، اور صرف سننے کے لیے سننا نہیں ہے. سننا صرف سننے کے لیے نہیں ہے، سننا ہے، اچھا سننا ہے، اچھا سمجھنا ہے اور اچھا عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہدایت کا وعدہ ہے. جو ہمارا مقصود ہے، جو ہمارا مطلوب ہے، اس ہدایت کے واسطے ساری جد و جہد ہیں، ساری کوششیں ہیں، ساری محنتیں ہیں، سارے مجاہدے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا بستر چھوڑا ہے، اپنا کاروبار چھوڑا ہے اور بہت ساری چاہتیں چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں. ہدایت کے واسطے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس ہدایت کے لیے ہم روزانہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہر روز دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو ہدایت کی دعا بھی کرنی ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو، جد و جہد کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے اور صحیح رخ سے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سمجھ بھی عطا فرمائے گا. اور جو ہمارا اصلی مقصود ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرما دے گا. یہ جو پورا کام ہے تبلیغ کا، اس کا مقصد ہی یہی ہے، خالی جان نہیں ہے، یہ کوئی شوق، بلکہ ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری جدوجہد سیکھتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. خود اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے دین، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ اپنے اندر بھی آ جاوے اور دوسروں میں بھی اس کی طلب پیدا ہو جائے. گھروں پر محنت کرواتے ہیں شروعات کرنے کی. اس کی بنیاد ایمان سے ہے، جو اصل اور اساسی چیز ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جیسے زمین ہی نہ ہو، کہ زمین ہی نہیں ہے تو کہاں دانا ڈالیں گے. ایسی مثال ایمان کی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو پہلے سے ہی کلمہ عطا فرمایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ماں باپ مسلمان پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان کہی، بولنا شروع کیا تو اللہ کا نام سکھایا. مسجدوں سے اذان کی آوازیں سنی تو وہ ایک بہت بڑا مجاہدہ جو اس کے پیچھے ہے، اس کو کرنے کے پیچھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیا اور مفت میں دے دیا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس ایمان کو بڑھانے کرنی ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کے بارے میں آدمی مطمئن نہ رہے، اس لیے کہ آزمائش میں ہم ہیں.
ہم آزمائش میں چل رہے ہیں، اور وہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ہم کو آزما رہا ہے، پرکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بندے کہاں جا رہے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، اپنی حاجتیں کس سے مانگ رہے ہیں، کس کی اطاعت کرتے ہیں۔ دونوں راہیں اس نے کھولی ہیں دنیا میں، خیر کا راستہ بھی کھولا ہے، شر کا راستہ بھی ہے، جنت کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، دوزخ کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اور انسان آزمائش کے مرحلے میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ آزماوے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آ۔ اور اچھے عمل کی ابتدائی ایمان سے ایک آدمی کلمہ پڑھے، اللہ پر یقین کرے، اللہ پر ایمان لاوے، جیسا بھی وہ ہے۔ دنیا میں انسان میں وہ طاقت نہیں کہ اس کو دیکھ سکے، ہاں اس میں وہ استعداد ہی نہیں ہے تو اس کو دیکھ۔ تیز روز سورج نہیں دیکھ سکتا اگر وہ عروج پر ہوتا ہے، آنکھیں جم نہیں پاتی اس پر۔ اللہ تو خالق کائنات ہے، ایک بڑی ذات ہے وہ، تو اس پر ہم ایمان لائے ہیں جیسا بھی وہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اس کے ناموں اور اس کی صفتوں کے ساتھ کہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، وہ اللہ ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، غفار ہیں، ستار ہیں، اور اس کے الگ الگ نام ہیں جو اس کی صفتیں بھی ہیں، خالی نام کا نہیں ہے وہ۔ دنیا میں ادھر بڑے لوگ ہوتے ہیں، بازے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن نام کے ہیں، جب ان کو غرض ہوتی ہے تو پبلک کے پاس آتے ہیں، اور ان کی غرض پوری ہو جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں تھے، اسی نے پیدا کیا ہے، اور پھر ہماری حاجتیں ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ روزانہ کی ہزاروں حاجتیں ہیں، بہت سی حاجتیں خود ہم کو پتہ نہیں ہیں، اور وہ پوری کر رہا ہے۔ جسم کے اندر کا جو نظام چل رہا ہے، دل کا، گردوں کا، پھیپھڑوں کا، لیور کا، آنتوں کا، اندر خون دوڑ رہا ہے، خون میں چربی ہے، جسم میں لوہا ہے، شکر ہے، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک اللہ چلا رہا ہے، وہ اپنی قدرت سے پورا کر رہا ہے۔ ہر جسم کا ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نفوس ہے دنیا میں۔ لوگ کہتے ہیں آبادی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا؟ جو پیدا کر رہا ہے وہی پالے گا، وہ تو جو اس کو جانتے نہیں ان کے لیے سوال ہے یہ۔ جو اللہ آنکھیں بناتا ہے اس میں دیکھنے کی روشنی نہیں دے گا، جو دانت دے گا وہ چبانے کا نہیں دے گا۔ یہ ایمان کے خلاف کی بات ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کیسے پالیں گے، پبلک بڑھ جائے گی تو کیا کریں گے۔ یہ ایمان کے خلاف کی بات۔ پالنے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار اللہ ہے، تمام تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ یہ چیز چاہی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندے، اس کی بندیاں اسی اللہ کی تعریف کریں، لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے اذان ہوتی ہے تب بھی ہم جواب نہیں دے پاتے۔ اس کو جانتے ہوتے تو ہر وقت اسی کی بات کرتے، اسی کے ذکر میں ہماری زبان رطب اللسان ہوتی، اس کی حمد کرتے، اس کی ثنا کرتے، اس کی تعریف کرتے، اس کو یاد کرتے، کیونکہ اس کے کتنے سارے احسانات ہیں ہم پر، اور ہر وقت ہم اس کے محتاج ہیں، قدم قدم پر محتاج ہیں۔ ایمان جب بنے گا تو اللہ کی یاد آئے گی،
اللہ کو آج یاد کرے گا کہ اس اللہ پر ایمان لائے ہیں، ایسا ایمان لائے ہیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اس لیے اس محنت میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبح شام رات دن اللہ کو بولیں۔ اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کو یہ اطمینان دلاویں کہ آپ گھبرائے مت، اللہ اچھا کر دے گا۔ کوئی مصیبت میں ہے اس کو اطمینان دلائیں گے کہ آپ گھبرائے مت، مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے یہ۔ ہاں ایک تکلیف ہے تو اس کے بعد راحت ضرور آئے گی۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد فراخی ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے، آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے، کسی کو دیتا ہے اور دے کر آزماتا ہے کہ ہم اس کو مال دے وے، پیسے دے وے۔ مال میں پیسوں میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، یا نافرمان ہو جاتا ہے، عیاش بن جاتا ہے، بدماش بن جاتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے۔ تو یہ آزمائشی مرحلہ ہے، اس میں ایمان پر اتنی محنت ہو جاوے کہ اللہ پر یقین کامل ہو، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، عسر میں بھی، یسر میں بھی۔ اس لیے تبلیغ کے اس کام میں پہلی محنت ایمان پر کرواتے، اور ایمان کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے، رسالت لے کر نہیں آئیں گے، وہ پہلے نبی تھے ایک زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، قیامت کے قریب وہ آئیں گے، لیکن نبوت و رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کریں گے، اس پر عمل کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، وہ بھی۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ آپ نے بات فرمائی تھی کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، عذاب پیدا ہوں گے، اپنی امت کو چوکنا کیا کہ میرے بعد ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، امت کو چوکنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، آپ کے طریقوں کا اتباع کرنا ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو آپ کی پیروی کریں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کسی بندے کا فیصلہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اب کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے۔ اس لیے وہ یقین پیدا کرتے ہوئے آپ کے طریقوں پر چلنے کی عملی مشق کرنی پوری زندگی میں، اس پر محنت ہے۔ دوسری محنت عبادت کی ہے کہ عبادت کے طریقے سیکھنے، اور عبادت میں اہم ترین عبادت نماز ہے، اس لیے نماز سے ابتدا کرتے ہیں۔ دوسرا نمبر نماز ہے، تبلیغ میں نماز سے ابتدا کرتے ہیں کہ نماز سیکھیں۔ ابھی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ کیسی ہے، سیکھی ہوئی نہیں ہے، یہ دیکھی ہوئی ہے۔ امی کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تو ان کی کچھ نقل اتاری تھی، ابا کو پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، ان کی کچھ نقل اتاری تھی، پھر ابھی مسجد میں روز جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے نقل اتاری ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم کو نماز ایسی پڑھنے کا حکم ہے جیسے حضور علیہ السلام نے پڑھی ہے، جیسی نماز آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے ایسی نماز پڑھنے کا حکم، اس نماز کو سیکھنا ہے۔ قیام، رکوع، قاعدہ، جلسہ کیسے کرنا ہے، اس میں فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، نماز کیسے ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے، اچھے طریقے سے سیکھنا ہے تاکہ نماز قابل قبول ہو جاوے، اللہ تعالیٰ فرض کی ہے۔
اور اس کو باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو باجماعت مسجد، تو وہ نماز کی معنی ہے۔ تیسرا ہے علم اور ذکر، یعنی علم اور عمل، کہ آدمی جس شعبے میں ہے، جہاں ہے، جس وقت، اس وقت کا، اس بھی بچوں کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ رہنے سہنے کا دین ہے، علم ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، راستے چلتے مسافر کا حق ہے، ان کے حقوق کا علم ہے، یہاں تک کہ جانوروں کا حق، ان حقوق کو سیکھتے ہوئے، اس کا علم حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ صرف اتنا نہیں ہوگا کہ یہاں ادا نہیں کیا اور اللہ کے وہاں انصاف کی میزان عدل جائے گا قیامت کے دن، الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ اللہ کی عدالت، تو اس میں جو حقوق کی لائن کی چیزیں ہیں اس میں سب کو وہاں بلائے گا اور وہاں انصاف کیا جائے گا، تو اس لیے وہاں کی جواب دہی ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے آدمی یہاں حق ادا کریں کہ قیامت میں حساب دینا ہے۔ اور مسلمان کا اکرام ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، کیسا بھی مسلمان ہے، اس محنت میں اس پر ایک مشق کروائی جاتی ہے کہ ہر مسلمان کا آدمی اکرام کرنے والا بنے، صفت اسلام کی وجہ سے اکرام مسلم، کہ کسی مسلمان کے لیے دل میں میل نہ ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آپ کا دل صاف تھا اور آپ اس کی تاکید کرتے تھے کے لیے دل صاف، باقی حق تو سب کا ہی ادا کرنا ہے، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، حق تو سب کا ہی ادا کرنا ہے، لیکن اسلام کی وجہ سے خصوصی اکرام ہے۔ جیسے محلے میں بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں، بہت سارے لڑکے، لیکن ان لڑکوں میں ایک لڑکا ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے آ جاؤ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، حالانکہ وہ بھی جوان ہیں، لیکن ان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس وجہ سے ان کا اکرام کرتے ہیں۔ تو ایسے صفت اسلام کی وجہ سے کہ جس کے دل میں اللہ کا نام ہے، کلمہ ہے، اس کی وجہ سے ہر مسلمان کا اکرام، ورنہ حق تو سب کا ادا کرنا، چاہے مسلمان ہو غیر ہو، ان کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہم ادا کریں گے۔ کوئی خدمت کا موقع ہے، کوئی بھوکا ہے، کھلائیں گے تو اس میں نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہے غیر، بلکہ جانور بھی بھوکا ہے تو کھلائیں گے، کیسا ہے پلائیں گے، اس کی تعلیم ہے ہمارے دین میں۔ لیکن اسلام ہے تو اس کی وجہ سے خصوصی اکرام ہے، وہ اکرام والی صفت نکلی ہے، تو ابھی آپس میں بھائی بھائی لڑا ہوا ہے، جو سگے بھائی ہیں، دونوں نمازی ہیں، دونوں باشرہ ہیں، کتنی صفت ہیں، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، باشرہ ہیں، لیکن لڑے ہوئے ہیں، اکرام نہیں، ایک دوسروں کا گالی دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو مار ڈالنا یہ تو کفر کا کام ہے۔ ہاں، لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے مشق کرنی ہے۔ اس وقت کیونکہ مشق نہیں ہے اس کی، بیٹا باپ کو گالی دیتا ہے، باپ بیٹے کو گالی دے دیتا ہے، بھائی بھائی کو گالی دیتا ہے، اس کی مشق ہی نہیں ہے اکرام کرنے کی ایک دوسروں، اس لیے اس کی مشق کرنی ہے کہ ہر مسلمان کا اکرام کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے؟ ہاں، چھوٹے ہوں گے تو ان پر شفقت کریں گے، ہم سے عمر میں بڑے ہیں ان کی عزت کریں، اور پھر اگر ان کے پاس علم دین ہے، وہ عالم ہیں تو پھر ان کا خصوصی اکرام کریں گے کہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس قرآن ہے، ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، کہ ان کے پاس بہت ساری نسبتیں ہیں، اسلام کی نسبت تو ہے ہی، اس کے ساتھ علم کی نسبت ہے، قرآن کی نسبت ہے، دین کی نسبت ہے، تو اس سے اور خصوصی اکرام کریں گے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے،
بڑے ہیں تو ان کی عزت ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، اس کی مشق ہے۔ ایسے ہی اخلاص ہے کہ جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے، کوئی غرض نہ ہو۔ غرض جو ہے نا، غرض بہت پیچھے ہوتی ہیں، بہت پیچھے آتی ہے، وہ آہستہ آہستہ۔ ابتدا میں تو بھائی میں تو سماج سیوک ہوں، خدمت کرنی ہے لوگوں کی بس۔ رات میں نے خواب دیکھا تھا، میری ماں نے آ کر کہا کہ تو لوگوں کی خدمت کر، اس لیے میں تو آیا ہوں۔ تو کہتا ہے میرے باپ کی نصیحت تھی مجھے لوگوں کی خدمت کرو۔ 6 مہینے 8 مہینے 1 سال گزرا، درمیان میں الیکشن آیا، لوگ کہتے ہیں الیکشن کے واسطے، نہ بھائی ہمارے کوئی غرض نہیں ہے، ووٹ نہیں لینا، ہم تو خدمت کرنے والے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کے بعد اگلا الیکشن آتا ہے تو وہی آ جاتا ہے کہ بھائی اصل میں تو نہیں چاہتا ہوں۔ اب جیسا آدمی اگر نیتا کہ بہت پیچھے کوئی نہ کوئی غرض نکلتی ہے باہر کہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، نہ نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے، اپنی جان اور اپنا مال لوگوں پر لگائیں گے، اپنے حلال راستوں سے کمائی کریں گے، دکان سے، تجارت سے، مزدوری سے، ملازمت سے، جو اللہ نے راہیں کھولی ہیں، کھیتی سے۔ نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، نہ ملک چاہیے نہ مال چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ چاہیے۔ ہماری نماز بھی، ہمارا روزہ بھی، ہماری خدمتیں بھی سب اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے صلاتی کہ میری نماز یعنی میری بدنی اور جانی عبادتیں، ونسکی اور ومحیای ومماتی کہ ہماری سب کچھ جتنی جانی مالی جو عبادتیں سب، اور ہمارا جینا ہمارا مرنا سب ایک اللہ کے لیے، ایک رب العالمین کے واسطے، اور کچھ نہیں چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی ہماری واہ واہ کرے، کوئی ہماری تعریف کرے نہ کرے، کوئی آگے بٹھاوے نہ بٹھاوے، کوئی اچھا کہے نہ کہے، ہمارا سارا جو کچھ ہے کس کے لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے والے اپنے نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ وہ اشتہار نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے۔ ہاں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ کام ہو رہا ہے، پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مسنون دعاؤں میں فرض نمازوں شکر کا وحسن عبادتک، یا اللہ تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر، حسن عبادت پر تو میری مدد فرما۔ تو اللہ کی مدد جو ہے اس کے جیسی کسی کی مدد نہیں۔ کوئی بھی اللہ سے مانگیں گے اور اللہ کے لیے کریں گے، نماز بھی، روزہ بھی، گشت بھی، 3 دن، چلہ، 4 مہینے، جو کچھ بھی ہے، جان لگائیں، مال لگائیں، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ ہاں نیت پر محنت کرنی پڑتی ہے، اخلاص حاصل کرنے کی۔ اخلاص بہت دیر سے آتا ہے، جیسے پھل میں مٹھاس سب سے اخیر میں آتا ہے۔ پھل ہوتا ہے نا، پھل ابتدا میں پھول لگا، پھر پھل بنا چھوٹا سا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، تو سائز کمپلیٹ ہوئی، ابھی کچا ہے، کچا ہے پھر پکا، اب پکا ہے اس کے بعد مٹھاس آتی ہے۔ ایسے ایک زمانہ لگتا ہے کہ آدمی نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر کیا، دعائیں مانگی، گشت کیے ہیں، راہ خدا میں نکلا ہے، بیوی بچوں کی خدمت کی، محلے والوں کی خدمت کی ہے، بستی والوں کی خدمت کی ہے، ابھی تو عمل بن رہا ہے، پک رہا ہے، پھر اللہ اس میں اخلاص ڈال دے گا کہ اگر آدمی کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، چھوڑ نہیں دیتا، جیسے پھل لگا رہا ہے درخت کے ساتھ تو اس میں مٹھاس آئے گا، لیکن آدھا سائز تیار ہو کے گر گیا نیچے، لگا نہیں رہا۔ تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی لگا رہے، کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے 5 وقت، رمضان میں روزے رکھتا رہے، اللہ کے کلام کی تلاوت پابندی سے کرتا رہے، دین کی محنت کے جو اعمال ہیں اس کو کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص ڈالے گا، اس کے اندر کی کمزوریوں کو خدا دور کرے گا، دھیرے دھیرے توفیق ہو جائے گی، بندے کو خود نظر آئے گا کہ میرے عمل میں کمی ہے۔
ابھی فرائض ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، ابھی فرائض تو ہو گئے، سنتیں برابر نہیں ہیں، آدمی کو خود دکھے گا۔ اور اگر یہ بات نہیں ہوگی تو آدمی کا عمل کچا ہوگا، ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا، اور آدمی کو لگے گا بہت اچھا ہے، کیونکہ نظر اس طرف ہے ہی نہیں، تو اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اخلاص کی مشق کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور چھٹی بات ہے کہ جو جان، سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، جان مال ہم لے کر نہیں آئے، کچھ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جان ہماری نہیں ہے، ماں باپ تو ذریعہ بنے ہیں، ماں باپ ہماری جو نسبت ان کے ساتھ ہے کہ ہم ان کے ایک اللہ ہے۔ ایسے جو مال پیسہ ہمارے پاس ہے اس کا اصل مالک کون ہے؟ اس اللہ نے روزی دی ہے، تو اس لیے یہ جان مال ہماری نہیں ہے۔ اس وقت ہر ایک کو دھوکہ ہے، اس لیے ہر ایک اپنی مرضی سے لگا رہا ہے، کوئی سونے میں 10 گھنٹے گزار دیتا ہے، کوئی گھومنے میں گزارتا ہے، کوئی کھانے پینے میں گزارتا ہے، کوئی چاہتے پوری کرتا ہے، کسی کا کوئی شوق ہے، کسی کا کوئی شوق ہے، کسی کا کوئی شوق ہے۔ شیطان نے یہ سجایا ہے سب کو کہ بھئی ہماری مرضی، مائی چوائس، میری مرضی، میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ آدمی باپ کو ایسا کہتا ہے، بھائی کو ایسا کہتا ہے، کوئی دیندار آدمی سمجھانے والا، بھئی تم کو کیا ہے، تم نے کہہ دیا تمہارا کام برا ہو گیا۔ یہ دھوکہ ہے، وہ تو جب موت کے بعد دھوکہ کھلے گا تو آدمی پچھتائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کہے گا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یا اللہ اب دیکھ لیا، سن لیا، اب دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، کہ ہم کو دنیا میں واپس بھیج، اب اچھے اچھے کام کر کے آئیں گے، لیکن اب موقع نہیں ملے گا۔ ایک ہی چانس، صرف ایک چانس ہے بس، موت آ گئی یہ چانس ختم ہو جائے گا۔ ابھی چانس ہے، موقع ہے، مہلت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت مسلمان اپنی جان اور مال کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ جان میری ہے، مال میرا ہے، میں چاہوں ویسے استعمال کروں، میں چاہوں جب سوؤں، میں چاہوں جب اٹھوں، میں جو چاہوں لے لوں، میں جو چاہوں چھوڑ دوں۔ چاہت کا نام دین نہیں ہے، دین میں اطاعت اور اتباع ہے۔ ہاں، اللہ کے حکموں کی پابندی ہے، جب چاہے سو جاوے، جب چاہے اٹھ جاوے، ایسا نہیں ہے، جو چاہے کھا لے، جو چاہے چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ حلال ہے، حرام ہے، اللہ کے حکم ہے۔ فجر کی نماز ہے، آدمی اس وقت نہیں سو سکتا، یہ نماز کا وقت ہے۔ ظہر کی نماز ہے، اس وقت نہیں سو سکتا، کبھی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے۔ رمضان میں نہیں کھا سکتا کہ ابھی روزہ ہے۔ مرضی کا نام نہیں ہے، طریقوں کا نام ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں کہ آدمی گھر کے ماحول میں مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اور ماحول بھی اسی کا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی اطاعت کی مشق کرے۔ اس لیے جماعتیں بناتے ہیں، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے اپنی جان مال لے کر اپنے گھر سے دور دراز علاقوں میں بھیجتے ہیں، 4 مہینوں کے لیے، تاکہ یہ جو 15 سال، 20 سال، 25 سال کی غلط عادتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ بری عادتیں ہو گئی ہیں، مرضی سے سوئیں گے، مرضی سے اٹھیں گے، جی میں آیا تو نماز پڑھی، نہ آیا تو نہیں پڑھی، جی میں آیا تو اللہ کا حکم مانا، نہیں تو نہیں مانا، جی میں آیا تو حضور کے طریقے پر عمل کیا ورنہ چھوڑ دیا۔ اور ہر ایک کے اپنے اپنے طریقوں کی آدمی کو عادت ہو گئی، یا پھر لوگوں نے دنیا میں اپنے آئیڈیل بنائے ہیں انسانوں کو، وہ خود نادان ہیں جن کو آئیڈیل بنایا ہے۔ کسی نے کسی کھلاڑی کو بنایا ہے، کسی نے کسی اسٹار کو بنایا ہے، کسی نے کسی دیوانے کو بنایا ہے۔ یہ سب جو ہیں وہ قابل اتباع نہیں، قابل اتباع ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ہی کا اتباع ہے، آپ کے علاوہ کسی کا نہیں، آپ ہی کا اتباع ہے۔ لیکن چونکہ آپ سے وہ قلبی تعلق نہیں ہے،
اس لیے آدمی دنیا میں پتہ نہیں کس کو نمونہ بنائے ہوئے ہیں. اس لیے راہ خدا میں اس کی مشق ہے، ایمان کی، نماز کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، سنت کے اتباع کی، اخلاص کی، دعا کی، خدمت کی، صبر کی، شکر کی. یہ اچھی اچھی صفتیں ہیں جس سے انسان بنتا ہے. ہاں کہ یہ صفت آدمی میں آئی، ایمان کی صفت پیدا ہوئی، تقوی کی صفت پیدا ہوئی، صبر کی صفت پیدا ہوئی، شکر کی صفت پیدا ہوئی، تواضع کی صفت پیدا ہوئی، تو یہ انسان قیمتی بنا. پیسوں سے آدمی قیمتی نہیں ہے، کروڑوں سے آدمی قیمتی نہیں بنتا ہے. آدمی قیمتی بنتا ہے صفتوں سے، کہ صفتیں ہیں اندر. جیسے دنیا کے فنون کے اعتبار سے آدمی کی قیمت لگتی ہے کہ بھئی یہ معمولی قسم کا ڈاکٹر، اس کو 15,000 20,000 تنخواہ ملے گی، لیکن یہ MBBS ڈاکٹر ہے تو لاکھ روپیہ ملے گی، اور MD ڈاکٹر ہے تو چاہے اس کے پاس کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں لیکن ڈاکٹر MD ہے تو اس کو 2-2.5 لاکھ ملیں گے. ہوتا ہے نا ایسا کہ فن کا ماہر آدمی ہے تو اس حساب سے قیمت لگتی ہے. اللہ کے وہاں بھی انسانوں کی جو قیمت ہے وہ ان کے اندر کی وجہ سے، کہ اندر ایمان ہے، اندر تقوی ہے، اندر صبر و شکر ہے، اندر عبادت ہے، اللہ سے تعلق ہے. یہ انسان کو یہ چیزیں قیمتی بناتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے یہاں باعزت معزز وہ تقوی والا ہے. وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں پیش ہے. تو اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ سب نیت کرے اور انتظار نہ کرے، کل کا انتظار نہ کریں. ہاں کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. ہر ایک آدمی کل کے انتظار میں ہے، اور کل آئی نہیں ہے اور نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. اس لیے تاخیر نہ کریں. ابھی جو بھائی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مبارک فرماوے ان کو، ان کے نکلنے کو آسان فرماوے اور اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. اس میں کون کون ہے جو جماعتوں میں جا رہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ جہاں بھی ہیں، پورے مجمع میں، پورے پنڈال میں. دیکھو آپ لوگ جو ہے بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے ہو جاؤ، ان کی جگہ بناؤ. یہ جو ہے بیٹھے بیٹھے ایسے سرک جاؤ، تھوڑے سرک جاؤ کہ جگہ ہو جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ آگے آئے. آپ کو ابھی پیچھے کر رہے ہیں اس میں بھی ثواب ملے گا، گھبرائیے مت. تھوڑے سرک جاؤ. بھائی آپ لوگ آگے آ جاؤ. اور جو لوگ چل پھر رہے ہو بیٹھ جاؤ، اب سکون سے 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، اطمینان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، تاکہ اللہ پاک ہم سب کو بھی اچھا سچا پکا مسلمان بنا دیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیں. بھائی جلدی سے ذرا تیز قدم چل کے آ جاؤ. بھائی تھوڑی جگہ ان کے لیے بنا دو. آپ لوگ بھی تھوڑے سرک جاؤ، یہ ان کے لیے جگہ ہو جائے گی. ماشاءاللہ آ جاؤ. بھائی جماعت میں جانے والے ہیں، جا رہے تو آگے آ جاؤ. جو جانے والے آگے آ جاؤ تاکہ ادھر جگہ ہو جائے. جو نہ جانے والے وہ پیچھے تھوڑے ہٹ جاؤ تو ادھر جگہ ہو جائے گی. بیٹھے بیٹھے جگہ بن جائے گی. آ جاؤ آپ لوگ آ جاؤ. اب یہ جو حضرات اس وقت جا رہے ہیں تو جانے والوں کو کچھ ہدایات دیتے ہیں، کام کا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن یہ ہدایات اصل تو زندگی کی ہدایات ہے. جانے والوں کے لیے بھی، واپس جانے والوں کے لیے بھی ہوتی ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ صرف جماعت میں جانے والوں کے لیے بات ہے. وہ تو کچھ چیز ہے، سفر کا طریقہ وغیرہ، سفر ان کو کرنا اس وجہ سے، ورنہ جو اعمال بتائے جاتے ہیں وہ تو سب کے لیے ہیں. اعمال جو بنیادی ہمارے ہیں اس میں وہ اعمال ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے اعمال. 4 کام زیادہ کرنے ہوتے ہیں جماعتوں میں نکل کر. اس میں ایک دعوت اللہ ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت. تو یہ 4 کام تو ہر مسلمان کے ہیں. یہ 4 کام ہر مسلمان کو کرنے ہیں. راہ خدا میں جانے والوں کو چونکہ مشق اس لیے کرواتے ہیں کہ اب زندگی پر گھر آنے کے بعد بھی ان کاموں کے ساتھ زندگی گزار، کہ ہر وقت اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ہر وقت اپنا دین سیکھنے والے ہیں یا سکھانے والے ہیں. جیسے تاجر آدمی ہوتا ہے، مال خریدتا ہے یا بیچتا ہے، اس کا نام بیپاری.
آدمی خریدتا ہی رہتا ہے، بیچتا ہی نہیں کبھی، وہ بھی ویپاری ہے، کیا کرے گا خرید کیوں؟ بیچے گا تو نفع ملے گا، بیچے گا تو نفع کمائے گا۔ تو ایسے ہر مسلمان دین سیکھنے والا بھی ہے، سکھانے والا بھی ہے، جو اس کے پاس ہے سکھاتا ہے، جو نہیں ہے وہ سیکھتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کا اس کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں ہوتا۔ اس لیے دوسرا یہ کام ہے۔ تیسرا ذکر و عبادت ہے، نمازیں تو فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ آدمی جو ہے ہر وقت ذاکر شاکر ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہو، اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو، اس کا جسم کوئی عمل میں ہو تو وہ عمل کرنے والا ذکر کرنے والا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے خدمت۔ ہمارے مذہب میں خدمت بھی عبادت ہے، خدمت کا ثواب ہے۔ کوئی کسی کو پانی پلا دے ثواب ہے، کوئی کسی کو کھانا کھلا دے ثواب ہے، کوئی کسی کا سہارا بن جائے اس کو ثواب ملے گا، کوئی کسی کو مدد کر دے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، کوئی بے سہارا کو سہارا دے دے۔ تو خدمتیں ہیں الگ الگ قسم کی۔ دنیا میں خدمتیں آج کل بک رہی ہیں، دنیا میں خدمتیں بک رہی ہے ساری۔ کیئر کے نام سے ہوتا ہے سارا، کیئر کرتے ہیں وہ تو سوچیے کہ خدمت کرتے ہیں ہم، لیکن پھر وہ پیسے مانگتے ہیں، کوئی پیسے دو۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں خدمت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جیسے نماز روزوں میں عبادت ہے، تلاوت ذکر عبادت ہے، ایسے ایک دوسروں کی خدمت کرنا وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے جس میں بوڑھوں کی، کمزوروں کی، بیماروں کی، ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے، بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے، پیاسوں کو پلایا جاتا ہے، لیکن اس کا ماحول نہیں ہے دنیا میں، اس لیے ماں باپ کو کوئی رکھنے والا نہیں ہوتا۔ سگے ماں باپ جنہوں نے پالا پوسا، سال ہاں سال تک ہمارے لیے تکلیف اٹھائی، تو اس لیے خدمت کی مشق کرنی ہے۔ ہاں، اور ہر آدمی خدمت کرے کیونکہ ثواب لینا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک کچھ سواریاں کم تھی، تو باری باری سواری پر بیٹھنے کی طے ہوا کہ بھئی ایک سواری ہے اس میں 3 آدمی، ایک سواری میں 4 آدمی، ایک میں 2، ایسے ترتیب بن گئی۔ تو حضور علیہ السلام جس سواری پر تھے اس میں بھی 2-3 ساتھیوں کی ترتیب تھی، تو جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اوپر بیٹھے رہیں، آپ کی باری میں بھی ہماری باری میں بھی، ہم آپ کو ہماری باری دے دیتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اس لیے میری خدمت کرنا چاہتے ہو کہ میں کمزور ہوں؟ تو میں کمزور تو ہوں نہیں، میں تو تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یا اگر تم اس لیے میری خدمت کرنا چاہتے ہو کہ تم کو ثواب کی ضرورت ہے تو ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی چاہیے۔ تو ہمارے یہاں خدمتیں ہیں اور خدمتوں کا اجر ہے، ثواب ہے، اس لیے اس کی مشق ہے۔ یہ 4 کام کرنے ہیں، تو یہ کام سب کے لیے، خالی جماعت میں جانے والوں کے لیے؟ ارے بولو نا بھائی، ہاں تو سب کو اس کو سیکھنا سننا ہے، پھر جماعت میں جب جائیں گے تب اس کی مشق کریں گے تاکہ سیکھ لیں۔ ابھی تھیوری تو کر لیں، پریکٹیکل پھر کریں گے، تاکہ ہم اچھی طریقے سے دعوت بھی سیکھیں، عبادت بھی سیکھیں، تعلیم اور تعلم بھی سیکھیں، کیا سکھانا، کیسے سیکھنا، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور ایسے خدمت ہیں کہ خدمت کرنا سیکھے۔ 24 گھنٹے ہر وقت ہم کسی کو پانی پلا دیا، کسی کا جوتا اٹھا دیا، کسی بیمار کو دوائی دے دی، کسی کو سہارا بن گئے، بیت الخلاء میں گئے گندا تھا اس کو صاف کر دیا، کھانا کھایا دسترخوان اٹھا دیا، پلیٹیں گندی تھی اس کو دھو کے رکھ دی، مسجد میں گئے جوتے ادھر ادھر پڑے تھے سب سیدھے کر دیے، مسجد میں گئے صف ٹیڑھی تھی اس کو سیدھی کر دی۔ کہ ہر وقت آدمی کچھ نہ کچھ خدمت کا کام تلاش کرے، اس پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اس پر ثواب ملے گا، اور دنیا میں خدمت کرنے والوں کو محبوبیت ملتی ہے۔ لوگ محلے میں کوئی ایک آدھ لڑکا ایسا ہو جو سب کا کام کر، سب اس کو پسند کرتے ہیں، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ اگر وہ سکھ دکھ میں آ گیا تو بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے بھائی آپ کہاں گئے؟ ارے بھائی بہت ہماری خدمت کرتا تھا یہ۔ ایسے آدمی کا جنازہ ہو جاتا ہے، ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، لوگ تعجب کرتے ہیں، ارے بھائی اس کے جنازے میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ کہ بھائی وہ لوگوں کی خدمت کرتا تھا تو اللہ نے محبوبیت دی اس کو۔ تو اس لیے یہ 4 کام کرنے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ان کاموں کو کرنے کے لیے اب جماعت میں نکل کر ایک ترتیب بنا لیتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں۔ ایک تو پہلی بنیاد تو ہماری یہ ہے کہ ہمارا یہ کام اپنی جان اپنے مال سے ہے، ہر آدمی اپنا پیسہ لگا، اس میں چندہ نہیں ہے،
ہاں، آدمی کو پیسہ نہیں ہے تو قرضہ کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا، آپ کے پاس سواری نہیں تھی، حضرت ابوبکر نے سواریاں تیار کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تیار کر لیے سواریاں، تو کہا اچھی بات ہے، آپ کی سواری قبول ہے، لیکن اس کے پیسے میں دوں گا بعد میں، یعنی قرضہ لے لیا اور آپ نے سفر کیا، آپ کو اجرت پرست تھی آپ کو۔ تو ایسے اگر ہمیں اپنا دین سیکھنا ہے جو ہمارے ذمہ ضروری ہے، پیسہ نہیں ہے تو قرضہ کر لیں گے، بعد میں اس کو ادا کر دیں گے، لیکن آدمی کوشش کرے اپنی جان اپنا مال لگاوے اور نیت کے ساتھ چلے، بغیر نیت کے نہیں کہ میں اپنی ذات سے دین پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور پوری امت دین پر چلنے والی بنے، اس کی محنت کے لیے جا رہا ہوں۔ جماعت کی شکل ہوتی ہے 10 12 15 آدمی ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی ضروریات ساتھ میں رکھ لیں، کسی ایک آدمی کو مشورے سے ذمہ دار بنا دیں، کوئی خود ہی ذمہ دار نہ بن جائے، مشورے سے کسی ایک کو بنا لیں، پھر جس کو ذمہ دار بنا دیں اس کی اطاعت کریں۔ اس میں ماننا سیکھنا ہے، جو ایک بہت بڑی کمی ہے اس وقت ہماری، ہاں جو بڑی کمی ہے، ابا دادا کی نہیں مانتے، بیٹا ابا کی نہیں مانتا، باپ کہتا ہے بیٹا نہیں مانتا ہے، دادا کہتا ہے یہ بیٹا میرا بھی نہیں مانتا ہے، اب وہ اپنے ابا کی ماننا شروع کر دے، یہ بچے اس کی ماننا شروع کر دیں، اور دادا اللہ کی ماننا شروع کر دیں کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہ کرے، نیچے سے اوپر تک اطاعت ہے، آزادی میں بھلائی نہیں، نیچے میں ہم آزاد ہیں، ہم کو کون کچھ کہے، آزادی میں بھلائی نہیں ہے، اس قسم کی آزادی میں، ہاں بھلائی اطاعت میں ہے کہ آدمی اپنے بڑوں کی اطاعت کرے، اس لیے ذمہ دار بنا لیتے ہیں، اس ذمہ دار کی اجازت سے کام کریں، فضائل کی کتابیں بھی ساتھ رکھ لیں، فضائل اعمال صدقات اور اپنی ضروریات بھی رکھ لیں، سفر ایک اجتماعی عمل ہے، جماعت میں نکل سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دعائیں پڑھتے ہوئے، سنتوں کو سیکھتے ہوئے، بس میں، ٹرین میں، پرائیویٹ سواری میں، جہاں بھی سفر کریں کوشش کریں ایک ساتھ سفر کریں، ٹرین میں ایک جگہ ٹکٹ نہیں ہوئی تو 2 جگہ کر لیں، 6 ادھر بیٹھ گئے، پہلی کوشش تو یہ کرے کہ ایک جگہ ہو جاوے، نہیں ہو پایا 2 جگہ، اس سے ہمارے ایمان کی بھی سلامتی ہے، اعمال کی بھی حفاظت ہے، سامان کی بھی حفاظت۔ الگ الگ بکھرے ہوئے ہوں گے ٹرینوں میں، سفروں میں، ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، لڑکے لڑکیاں بے حیائی بے پردگی ہوتی ہے، غفلت کا ماحول ہوتا ہے، اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ساز و سامان کا بھی حفاظت کا مسئلہ ہوتا ہے، ساری چیزوں میں سہولت، اس میں ایک جماعت ایک ساتھ ہو، سنت کے مطابق اعمال کرتے ہوئے سفر کریں، سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، 6 صفات کا مذاکرہ کرتے ہوئے، تعلیم ہے حکایت صحابہ چھوڑ کر باقی کتابوں میں سے کتاب پڑھیں، اور خصوصاً اخلاقیات کے جو باب ہیں فضائل صدقات میں، سفر میں چونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نماز روزوں سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، تو اخلاقیات کے ابواب ایسے ہیں جس کی سب کو ضرورت ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ خیرائی ہے، مال خرچ کرنے کے فضائل ہیں، غریبوں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، تو وہ عام انسانوں کی ضرورت کے ابواب ہیں، ایسے ابواب پڑھیں، اگر کوئی اور بھی سن رہا ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اس سے۔ اعمال کے ساتھ غفلت کے ساتھ سفر نہ ہو، اپنی ضرورتوں کا انتظام آگے سے اپنا توشہ ناشتہ وغیرہ لے لیں، راستے میں خریدیں گے یا کسی کو فون کریں گے وہ لے کر آئے گا، یہ اشراف اور سوال ہے، راستے میں صاف ستھرا ملے گا نہیں، یہی سے ساتھ میں رکھ لیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو 2-3 دن چل جاتی ہیں، تو ایسا توشہ یہیں سے تیار، پہلے جماعت اسی کا اہتمام کرتے۔ ابھی ایک دروازہ یہ کھلا ہے کہ آگے اسٹیشن پر ہمارا دوست ہم فون کریں گے وہ لے کر آ جائے گا، ہماری محنت میں جن چیزوں سے منع کرتے ہیں اس میں ایک سوال ہے کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے، صرف اللہ سے مانگیں گے، اور دل کا بھی سوال نہیں ہوگا کہ چلو تو ان کو پتہ چل گیا نا وہ لے کر ہی آئیں گے، یہ دل کا سوال ہے کہ اندر اشراف ہے، اس لیے یہاں سے نہیں لیا ہے، اس لیے کھانا پکانے کے برتن بھی اور اپنا توشہ وغیرہ ساتھ لے کر چلے، اعمال کرتے ہوئے اچھے اخلاق سے، مسافر اور بھی ہوتے ہیں، کسی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو، نمازوں کا سفر میں اہتمام کرنا ہے، لیکن اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اوروں کو ہماری نماز سے حرج ہو، بڑی جماعت کا موقع نہیں 2 آدمی نماز پڑھ لیں، اور بہت زیادہ بھیڑ ہے اور 2 کی بھی گنجائش نہیں تو اکیلے نماز پڑھ لیں، لیکن قضا نہ ہونے دیں، قصر ہو جاتی ہے، قضا کی گنجائش نہیں ہے۔ فجر کی سنتوں کا بھی اہتمام کریں، وتر واجب ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے، فرض نمازیں تو ہیں ہی،
تو اس طرح سے اعمال کرتے ہوئے سفر کریں، دعائیں پڑھتے ہوئے، ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے. ہمارے ساتھ اور جو لوگ ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، پورے ملک کے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے، اور پورے عالم میں اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، پورے عالم میں اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت پر رحم فرما دے. ایسی دعائیں ہماری زبان سے نکل رہی ہیں. ایران توران نہ ہو، لایانی نہ ہو، انتظامی باتیں دو آدمی خدمت کے طے کر دیں، ان پر چھوڑ دیں. سب رکشہ لانا ہے، گاڑی لانی ہے، چائے پینی ہے، وہ لوگ انتظام کر کے جو دیں چپ چاپ پی لیں. اس وقت لایانی باتیں بہت ہوتی ہیں. ٹرین میں چڑھے بھائی کہاں جا رہے، ٹھیک ہے، ایک تو موٹی موٹی معلومات سب کو ہونی چاہیے کہ ہمارا رخ کہاں کا ہے، ہم کو کہاں جانا ہے، کون سا اسٹیشن ہے، پھر وہاں سے کیا ہے، آگے سے ساری باتیں بتا دیں. اب ساتھی اعمال میں لگ جاؤ، دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں، سیکھنے میں، سکھانے میں. تھک گئے ہیں سو جاؤ، ادھر کہ یہ کون سا اسٹیشن آیا، وہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ آیا وہ آیا. تو ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. وہاں پہنچ گئے، دعا مانگتے ہوئے اتریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جو دعائیں ہیں اس میں زبردست تاثیر ہے. کوشش کرو مسنون دعائیں پڑھیں. ہاں، اپنے ساتھ کتاب رکھ لیں مسنون دعاؤں کی، انفرادی میں اس کو دیکھ لیں. جب تک یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھتے رہیں تاکہ صحیح پڑھیں، اور 2 4 10 مرتبہ پڑھیں گے یاد ہو جائے گی. ان دعاؤں میں بڑی زبردست تاثیر ہے، اس میں حفاظت بھی ہے. ہاں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، دعا پڑھ کے نکلا، گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیتا کفیتا ووقیتا، کہ تجھے ہدایت دے دی گئی اور اللہ تیرے لئے کافی ہو گیا. اب یہ گھر سے باہر ہے، اللہ اس کے لئے کافی ہے اور اللہ اس کی کرے گا. یہ دعا کا اثر ہے. اس دعا کو یقین کے ساتھ ہے. سفر میں سبحان الذی سخر ہیں، اور دعائیں ہیں، چھوٹی بڑی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں. اس وقت اس پر دھیان دیں کہ اس وقت کی دعا کون سی ہے، اس وقت کی سنت کون سی ہے. ہمارا یہ کام زندگی کے سارے کاموں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی مشق کا نام تبلیغ ہے، کہ ہر کام کو سنت کے مطابق. اب منزل آ جائے گی تو وہاں دور سے وہ شہر یا گاؤں دیکھ کر دعا پڑھیں گے اللہم بارک لنا فیہا 3 مرتبہ. وہاں اتر کر اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا. ایسے اور جو دعائیں ہیں کوشش کریں. اپنا سامان دیکھ لیں، ایک طرف رکھیں، سارے ساتھی کھڑے ہو کر نیت کی تجدید کریں کہ میں اپنی ذات سے دین پر چلنے کے لیے، امت دین پر چلنے والی بنے، اس کی محنت کے لیے نکلا. اللہ کی طرف متوجہ. اپنی زبان میں بھی کچھ کلمات کہہ لیں تاکہ تھوڑا استحضار اور بڑھ جاوے. نئے نئے اور ساتھی ہیں ان کو بھی ذرا دھیان آ جاوے. اور پھر کوشش کریں پیدل چلیں، جتنا ہو سکے پیدل چلیں. ہاں، اس سے بستیوں میں، علاقوں میں اللہ کی رحمتیں اترے گی کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے ہم جتنا بستیوں سے، علاقوں سے گزریں گے اتنی اللہ کی رحمتیں وہاں اترے گی. جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ہاں، تو وہاں غفلت کی فضاؤں میں ذکر کریں. اس کے لئے ہدایت کی دعا، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور فکر کے ساتھ مسجد پہنچے، اپنا سامان ایک طرف لگا دے، صاف ستھری چادر ڈال دے، ضرورت ہے فارغ ہو جاوے وہ، اور وضو کر کے 2 رکعت وضو کی، 2 رکعت مسجد کی، تحیت الوضو تحیت المسجد جسے کہتے ہیں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا. پھر مشورہ کریں. مشورہ ہمارا اجتماعی عمل ہے، جیسے سفر اجتماعی عمل ہے، مشورہ ہے. مشورے میں 3 بنیادی چیزوں کو سوچنا ہے. ایک تو جیسے اللہ نے ہمیں نکلنے کی توفیق دی، ایسے اس بستی سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ کیسے راہ خدا میں نکلیں. دوسرا، اس بستی میں مسجد وار جماعت بنے. تیسرا، ہمارے 24 گھنٹے کا نظام ایسا بنے کہ ہمارا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو. اس وقت ہم بچپن سے ایسی زندگی گزارنے کے عادی ہیں کہ جس میں ہماری آدھی زندگی برباد ہو گئی اور ہم کو احساس بھی نہیں. بچپن میں اس کے عادی ہو گئے کہ شام ہوئی تو شام سے لے کر بچوں کو دیکھتے ہیں، عصر کے وقت اسکول سے آئے ہیں، بیگ گھر میں ڈالا اور وہاں سے نکلے ہیں. 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا بچہ ہے، عصر سے لے کر رات 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک
کھیل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہاں گئے وہاں گئے، خالہ کے گھر، نانی کے گھر، ماموں کے گھر، پھوپھی کے گھر، وہاں شادی وہاں منگنی. زندگی کا قیمتی سرمایہ برباد کرنے کی عملی مشق ہے یہ، جو اس وقت ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے. ایک دن نانی کے گھر ہیں، چچا کے گھر ہیں، خالہ کے گھر ہیں، پھوپھی کے گھر ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. ایک تو یہ کہ رشتہ داروں سے ملنا، صلہ رحمی کرنا، کوئی خدمت ان کی ہے تو وہ تو اجر کی چیز ہے. لیکن جو کلچر بن گیا، جو ماحول بن گیا کہ شام ہوئی، عصر، مغرب، میاں باپ میاں تیار ہیں، بیوی تیار ہیں، بچوں کو تیار کر کے لے کے نانی کے گھر، خالہ کے گھر، پھوپھی کے گھر، وہ گارڈن یہ گارڈن. یہ ایک طرح سے زندگی برباد کرنے کی عملی مشق ہے، اس کے ہم عادی ہیں. راہ خدا میں 24 گھنٹے کا ایسا نظام بنانا ہے کہ جس نظام میں دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، اس خدمت میں کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے. اس کی مشق کرنی ہے. اس لیے بازاری ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مسجد کی چار دیواری کو لازم پکڑنا ہے. صرف گشتوں کے علاوہ اور ہمارا جو وقت ہے پورا مسجد میں گزرے. گشتوں کے لیے تو باہر جانا پڑتا ہے، لوگوں کو ملنا ہے، وہ ایک مقصد کے لیے نکلتے ہیں. اس لیے دعائیں کرتے ہوئے، نفس و شیطان کے شر سے بچتے ہوئے نکلتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے پھرتے ہیں تاکہ نفس اور شیطان ہم پر غالب نہ آ جاوے، باہر کا برا ماحول ہمیں متاثر نہ کرے. اس لیے ٹرینوں میں بھی، بسوں میں بھی، وہاں بھی، چلتے ہوئے بھی ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور دل میں فکر ہو اور اللہ کی طرف توجہ ہو، تاکہ نفس اور شیطان اور باہر کا برا ماحول ہمیں غافل نہ کر دے. یہ اس کی مشق ہے پوری، تاکہ توجہ اللہ جاوے، غفلت سے نفرت ہو جاوے، لایانی سے نفرت ہو جاوے، چہ جائے کہ آدمی گناہ کرے. اس لیے مسجد کی چار دیواری کو لازم پکڑنا ہے. اور گشتوں کے لیے جائیں گے، مشورے سے ترتیب بنا لی، کوشش کرے ہر جگہ سے نقد جماعت بنانے کی. اس کے لیے 2-2 3-3 کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لے اور اس بستی کی مسجد کے اطراف کے جو مکان ہے اس کو تقسیم کر کے اس بات کی فکر کریں کہ جس مسجد میں ہم جاوے وہاں کے 100% بالغ مسلمانوں سے ملاقات کرنی. یہ سب سے پہلا کام ہے ہمارا کہ اللہ کی نسبت پر ہر مسلمان سے ہم ملاقات کریں اور ان کے سامنے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، آخرت کی باتیں کریں. یہ جو دین کی بات ہے نا 6 صفات کے دائرے میں، ابتدا میں جو میں نے مختصر وہ بات عرض کی، وہی باتیں دہراویں. ایمان کا فائدہ، نماز کا فائدہ، اچھے اخلاق کا فائدہ، علم حاصل کرنے کا فائدہ، جہالت کا نقصان اور اخلاص کا فائدہ اور اللہ کے لیے جان مال لگانے کا فائدہ بتا کر ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کر. اس کے لیے ملاقاتیں ہوتی ہیں. جو جماعتوں میں جائیں گے وہاں کریں گے، جو گھر جا رہے ہیں وہ اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ جڑ کر وہاں اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنے مسلمان بھائیوں سے روزانہ ملاقات کریں اور ان ملاقاتوں میں یہ باتیں جاری کریں، ایمان کی بات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت. اس وقت جو ہمارے ماحول میں باتیں ہیں، ہم ذرا ان باتوں پر غور کریں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. ضرورت کی باتیں تو ٹھیک ہے بھائی، آدمی دکان پر بیٹھا ہے، دھندے کی بات کرے گا، سامان بیچے گا، پیسے لے گا، ان باتوں میں تو حرج نہیں. آدمی گھر میں ہے، ضرورت کی کچھ باتیں ہوتی وہ کرے گا. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا دن گزرتا ہے، جو ان کے علاوہ دن گزرتا ہے، اس میں اتنی لایانی ہے جو ہماری اصل زندگی پر زد ڈالتی ہے اور ہمارے دلوں کے اندر غفلت پیدا کرتی ہے. اس لیے راہ خدا میں نکل کر اس کی مشق کریں کہ خوب دعوت دیں، اللہ کی بڑائی کو بولیں، اس کی عظمتوں کو بولیں، اس کی قدرت کو بولیں. ہاں، اس کے کاموں کو گنیں کہ دیکھو اللہ نے آسمان کیسا بنایا ہے، زمین کیسے بنائی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، عقل مندوں کی علامت بتائی اس کو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ 3 حالتوں میں انسان ہوتا ہے، کھڑا ہوگا، بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا. تو عقل مندوں کی علامت یہ بتائی ہے کہ عقل مند لوگ کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ عقل مند ہے ہر حال میں. تو ان کی زبان پر اللہ کا نام ہے کہ اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ نے کیا، اللہ نے روزی دی.
اللہ نے اچھا کر دیا، اللہ اچھا کرے گا، یہ بول ہماری زبانوں پر اس کے لیے دعوت ہے. یہ جو دعوت کر دے یہ دعوت ہے کہ یہ ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر اس کو بولنا ہے کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، وہی قدرت والا ہے. نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں، اللہ کرے گا. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سارے جہان کا پالنہار اللہ ہے. کوئی بیمار ہے تو اس کو تسلی کی کلمات، بھائی اللہ اچھا کرے گا. کوئی پریشان حال ہے تو اس کو بھائی گھبراؤ مت، پریشانی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اپنی کمی دیکھو، نماز میں کمی ہے، روزوں میں کمی ہے، کمائی میں حرام آیا ہے، اس وجہ سے حال آتا ہے. اس کمی کو دور کر دو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ اچھا کرے گا. یہ دعوت ہے. ایسے حضور علیہ السلام کے طریقوں کی دعوت ہے جو ہر مسلمان کے پاس جا کر دینی ہے. اس کے لیے یہ گشت ہیں، تشکیلی ملاقاتیں اس کو کہتے ہیں. تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے پاس جو فارغ بیٹھے ہیں باہر محلے میں، گلی میں، چوراہے پر، چوک پر، ان کے پاس جا کر ایمان اور علم کا فائدہ بتا کر ان کو پیار محبت سے مسجد میں لاویں، کچھ کھلاویں پلاویں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اظہار محبت کر کے اب ان کو بات سمجھائیں گے اور ان کو تیار کریں گے دین سیکھنے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے. ایسے خصوصی گشت ہوتا ہے. جس بستی میں بھی ہم ہیں وہاں کے علماء ہیں تو علماء کی خدمت میں دعا کی گزارش کریں گے. ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، حضور والا مبارک علم ہے. ان کے احترام کے ساتھ، ان کی زیارت کو عبادت سمجھتے ہوئے ان کے پاس جا کر دعا کی گزارش کریں گے. کچھ موقع ہے تو اپنے کام کی کچھ کارگزاری سنا دیں. اور اس بستی کے جو بااثر لوگ ہیں دنیاوی لائن سے، ان کے پاس جا کر ان کو ذمہ داری کا احساس دلائیں گے اور ان کو اپنا ساتھ دینے کے لیے تیار کریں گے. ان سے کسی قسم کی لالچ نہیں رکھیں گے کہ مالدار آدمی ہے تو دعوت کر دیں، یا ان کے پاس بائک ہے تو ہم کو بائک دے ملاقاتوں میں جانے کے لیے، یا اور کوئی ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، پیدل کرنا ہے، کسی کی بائک کی ضرورت نہیں، اور اپنے پیسوں سے لے کر نکلے ہیں، اپنا کھانا پکا کے کھانا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے تھے کہ ہم خصوصی گشت شروع کرنے سے پہلے کھانا پکانا شروع کر دیں تاکہ اسراف نہ رہے، اور کھانا پکانے کا ایک وقت کا سامان ساتھ میں رکھے تاکہ جا کر سیدھے مؤذن صاحب کو دکان نہ پوچھنی پڑے. اس لیے کہ مؤذن صاحب کو دکان پوچھنے میں بھی اسراف ہوتا ہے، کیونکہ مؤذن کو پتا ہوتا ہے کہ انہیں کو پوچھ لیا، وہ کہنا نا بھائی تم مت پکاؤ، ابھی دعوت ہے تمہاری. وہ دعوت دے اس سے پہلے ہم اپنا کھانا پکانا شروع کر دیں. اور جب وہ دعوت والا آئے تو اس کو کہے کہ ابھی تو ہمارا پک رہا ہے، آپ کی ہماری طرف سے دعوت، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. اور دعوت میں آپ 3-4 گھنٹے جو خرچ کرتے سامان لانے میں پکانے میں، وہ 4 گھنٹے ہم کو دے دیجئے تاکہ اس وقت میں آپ رہبری کر لیں، بستی میں کچھ ملاقاتیں ہو جائیں اور اسراف نہیں رہے گا. اس محنت میں یہ سیکھنا ہے کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے. دل میں بھی کسی سے کوئی چیز لینے کی خواہش پیدا، دل میں بات تو آئے گی ایسے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اس کا اظہار ہو جائے. اس سے بچنا ہے، سوال سے، اشراف سے، فضول خرچی سے، اور کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنے سے. تو اس طرح وہ خصوصی گشت کریں گے. ایک گشت وہ ہے، ایک گشت عمومی ہے جو روزانہ شام کو 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے کرتے. اس میں عام ماحول بناتے، محلے میں 10 آدمیوں کی جماعت اس طرف ہے، 10 آدمیوں کی ایک جماعت ادھر سے آ رہی ہے، اور عام سے عام لوگوں سے ملاقاتیں کرتے کرتے ان کو ایمان کا فائدہ بتا کر ان کو نقد مسجد میں بھیج رہے ہیں. مغرب سے عشاء کے دوران ادھر سے 15 آئے، ادھر سے 20-25 آ گئے، اور پھر عشاء کی نماز میں عام مصلی آئے. عشاء کے بعد فوراً پھر ایک ساتھی نے زور سے اعلان کیا، سب کو جمع کیا، اور پھر ان کے سامنے وہی 6 صفات کے دائرے میں فضائل کی روشنی میں ان سے ایمان کی، اعمال کی باتیں کریں گے، اللہ کے وعدوں پر پر امید کریں گے، اور آخرت کی یاد دلائیں گے، اور سب کو دین پر چلنے کے لیے تیار کریں گے، اور دین سیکھنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے تیار کریں گے. پھر وہاں سے نقد جماعت بنائیں گے 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، کم از کم 3 دن کی جماعتیں کثرت سے نکلے گی تو پھر اس میں سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں بن جائے گی. اس طرح نقد جماعتیں نکلے گی. اور جو لوگ ہمارے ساتھ میں رہیں گے ان کا ذہن بناتے رہیں گے 2 دن تک وہ لوگ اس مسجد میں ان اعمال کو زندہ کر دیں گے. کسی ایک نماز کے بعد رائل کی تعلیم شروع کروا دیں گے،
کسی ایک نماز کے بعد مشورہ شروع کر دیں گے، اور ان کو اپنے ساتھ اتنا رکھا ہے کہ 2 دن 3 دن میں موٹی موٹی چیزیں ان کو آ گئی ہیں کہ اس طرح کام کرنا ہے. اور پھر جو لوگ نقد گئے ہیں وہ کر واپس آئیں گے تو اور زیادہ مسجد وار جماعت مضبوط ہو جائے گی، تو ہر جگہ مسجد وار جماعت بن جائے گی. ہماری جماعت تو آگے چلی جائے گی لیکن پیچھے ہم کام چھوڑ کر آئیں گے. یہ اس کا طریقہ ہے. اور ساتھیوں کا اچھا وقت گزر رہا ہے. 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو سکتی. نماز اہم ترین فریضہ ہے، اس کی مشق ہے کہ 5 نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس میں سستی نہ ہو، کمی نہ ہو. صبح شام اللہ کا ذکر کرنا ہے. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دعائیں مانگنی اللہ سے. اشراق، چاشت، اوابین، تہجد یہ نفل نماز ہے. لیکن اگر ہمارے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں تو پہلے اپنی نمازوں کی قضا کریں. نفل کی نیت نہ کریں، قضا کی نیت سے اپنی قضا پوری کر لیں. اس لیے کہ قضا ہمارے ذمہ قرض ہے، پہلے قرضہ چکا دیں. پھر اس کے بعد اب اطمینان ہو گیا کہ قضا ہو چکی ہے، اب نفل کی نیت کریں، تہجد، چاشت، اوابین. تو اس طریقے سے ہم اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر دیں. دوسری طرف بندوں سے معاملہ ہوتا ہے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، بیوی بچوں سے، تو ان سے بھی معافی مانگیں. راہ خدا میں نکل کر وہاں سے ان کو خط لکھ دیں کہ آپ کے حقوق میں ہم سے کوئی کمی ہوئی ہے. والدین کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، پارٹنر ہیں، دوست لوگ تھے، ان سے 2-4 دن ہوتا ہے، احساس تھوڑا ہو جاتا ہے. واپسی کا انتظار نہ کریں، معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ذرا احساس ہو دل میں بات آئی ہے فوراً مانگ لیں. دل میں نہیں بھی آ رہی ہے تو لے آوے کہ بھائی ان سے معاملہ ٹھیک نہیں ہمارا، معافی مانگے. ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں، ایک طرف بندوں کے حقوق ہیں. اس محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اتنا تقوی پیدا ہو جاوے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جاوے، اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جاوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس کی تاکید کی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں بار بار کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. نکاح میں آیتیں پڑھتے ہیں تینوں، اس میں یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. راہ خدا میں نکل کر اتنا تقوی پیدا ہو جاوے کہ اللہ کے حقوق کے معاملے میں ڈر پیدا ہو جاوے، تاکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں کرتی ہے تو اس کی معافی مانگ لے، ادائیگی باقی ہے تو ادا کی نیت کر لے. سے بندوں کے حقوق کے معاملے میں کمزوریاں ہیں، ہوتا ہے دنیا میں ہے. ماحول برا مل گیا، گالی کا ماحول تھا، گالی دیتے ہو گئے، پتہ نہیں کتنوں کو گالیاں دی ہیں یاد بھی نہیں ہے. مار دھاڑ کے ماحول میں تھے، مار دھاڑ کے عادی ہو گئے تھے، پتہ نہیں کس کو تھا، پتہ بھی نہیں ہے. تان تشنی کی فضا ہیں، ایسا بولنے کے عادی ہو گئے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ان بولوں کے عادی ہو جس سے لوگوں کے دل دکھ جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ایسے ماحول ہیں. اب وہاں جا کے احساس پیدا ہوا، لوگوں سے معافی تافی کریں، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اپنے پارٹنر سے کہ کوئی حق میں کمی رہ گئی ہے، وہی سے توبہ کر لے، معافی مانگے. یہی سب سے بڑا فائدہ ہے اس کام کا کہ آدمی کو ندامت ہو گئی، ندامت ہو گئی، اب معافی مانگ لی آدمی نے. تو دنیا میں معافی مانگنا، معاف کرنا آسان ہے. ہاں آخرت میں بڑا مشکل کام ہے یہ، وہاں نیکیاں دینی پڑے گی. اس لیے معاف کر بھی دیں. ہم کو اگر کسی سے تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دیں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ معاف کرے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کر دو. دل میں نرمی آ جاوے، آدمی معاف کر دے. اور جن کو تکلیف پہنچائے ان سے معافی مانگ لیں. اور جن کا حق ہمارے ذمے نکلتا ہے، پیسے نکلتے ہیں یا اور کوئی چیز ہے، دینے کی نیت کر لے. ان کو کہہ دے کہ بھئی اس وقت نہیں ہے لیکن ہم انشاءاللہ 15 دن میں، مہینے میں دیا ہوا ہے. قرض جس کو کہتے ہیں، چاہے پیسہ ہو، جوتا ہو، سونا ہو، چاندی. اگر ہوتا تو آپ پوچھو، مقروض ہوتا تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. صحابہ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ مقروض کی مغفرت نہیں ہوتی چاہے وہ شہادت کی موت مرے. کیسی موت مرا ہے؟ حالانکہ شہادت کی موت ایسی ہے کہ پہلے قطرے پر سارے گناہ معاف ہو جاتے، لیکن اگر آدمی مقروض مرا ہے تو ایسے مقروض کی مغفرت نہیں ہوتی، الا یہ کہ آدمی کو اور یا سخت بیماری میں تھا، محتاجگی میں تھا، اس نے قرض کیا ہے اور اس کی نیت ادا کر دینے کی تھی کہ جب میرے پاس آئے گا ادا کر دوں گا، اور اس کے پاس نہیں آیا
اور اس حال میں چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے چکائیں گے، کیونکہ اس کی نیت صاف تھی۔ لیکن ایک وہ مقروض ہے جس نے قرضہ کیا، اب اس کے پاس آ گیا پھر بھی نہیں دے رہا، کسی کی دکان کرائے پر رکھی ہے، وہ اپنا انتظام ہوگا پھر بھی دکان واپس نہیں کرتا ہے، وقف کی ملکت قبضے میں ہے، دے نہیں رہا ہے، قرضہ کیا تھا بھائی کہاں کھا کے مر گئے تمہارا، اور یہاں عیاشیاں کر رہا ہے آدمی، نئے نئے کپڑے لا رہا ہے، نئے نئے جوتے لا رہا ہے، نئی نئی سواریاں لا رہا ہے، اور لوگوں کا دے نہیں رہا ہے، تو یہ آدمی اس مقروض میں آئے گا کہ جو نہیں دے رہا ہے۔ ایسی حال میں اگر آدمی دنیا سے گیا ہے تو بڑا بھاری وبال اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ دیکھا دیکھی نہیں کرنی چاہیے، ہاں چوکنا، ورنہ قیامت میں بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ حقوق کا مسئلہ ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، پیسے باقی ہیں، آدمی ہیں دوسرے دھندے کرنا، اس کے نہیں دے رہا ہے۔ اب ایک طرح کا ایک ٹریڈ مارکیٹ کا ہو گیا کہ دوسروں کے پیسے سے دھندا کرنے کا، کہ ادھر سے ادھر سے ان کے آدمی ادھر دھندا کر رہا ہے، اور یہ لوگ مانگ رہے بیچارے، ارے بھائی صاحب دے دو، کہ نہیں بھائی پھنسے ہوئے ابھی نہیں ہے، آئیں گے تو دے دیں گے، ارے کھا کے مر گئے کیا، پتا چلے گا قیامت میں۔ اس لیے یہ راہ خدا کی محنت ہے کہ وہاں آخرت کی باتوں کو جو فضائل صدقات میں اور دیگر کتابوں میں ہے، اس کو سن کر آدمی کے سامنے موت آ جاوے کہ مرنا ہے۔ اگر کل موت آئی تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اپنے فرائض کے معاملے میں، لوگوں کے حقوق کے بارے میں، اس میں اس قسم کی روایتیں جمع کی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آدمی کو ڈر پیدا ہو، وہ ڈر ضروری ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ اس لیے تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو جم کر بیٹھے، گھبراوے نہیں، اس سے نفس گھبراتا، نفس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، حقوق ادا کر دے گا یہ، اس لیے تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو جماویں۔ اس طرح یہ اعمال ہیں سارے، ایسے بیانات اجتماعی عمل ہے اس میں بیٹھے، فرض نمازیں ہمارے اجتماعی عمل ہے اس میں، کھانا اجتماعی عمل ہے، سادگی کے ساتھ، بہت ہائی فائی بھی نہ کریں، بہت نیچے بھی نہ جاوے کہ ساتھیوں کو بالکل جس کو پکانا بھی آسان ہو، ہضم کرنا بھی آسان ہو، پیٹ بھی خراب نہ ہو جائے، ایسے درمیانی کھانا کھانے کی مشق کریں، عادت بناویں، کوئی نئی عادتیں لے کر نہ آئے وہاں سے، بلکہ جو پرانی غلط عادت ہے وہ ختم کرنی ہے۔ دیر سے سونے کی عادت ہے، اس کو ختم کر کے جلدی سونے کی عادت ڈالے، بہت زیادہ ادھر ادھر ناشتے اور چٹپٹی کھانے کی عادت ہے تو آدمی اس کو چھوڑ کر اب اجتماعی ناشتہ تیار ہوا، ناشتہ کر لیا، دوپہر میں کھا لیا، شام کو کھا لیا، اور آدمی نے ادھر ادھر ایران توران کھانے کی جو عادت ہے اس کو ختم کر دی۔ ایسے زیادہ باتیں کرنے کی عادت تھی، اب اس کو ختم کر دی، اب زیادہ وقت عبادت میں، ذکر میں، دعوت میں لگا رہے، تو اس طریقے پر اپنے اوقات کو محفوظ کریں، ایک ساتھ کھانا کھا لیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسروں کی کڑوی کسیلی کو برداشت کریں، صبر بھی سیکھنا ہے، اس محنت، صبر سیکھ لیا نا، صبر تو بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس وقت بہت ساری مصیبتیں ہماری بے صبری کی وجہ سے، بے صبری کے، بہت ساری لڑائیاں جو ہیں ہمارے صبر نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی کام ہونے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ، آدھی منٹ صبر کرنے کی تھی بس، گھر میں ایک منٹ خاموش رہ جاتا تو میاں بیوی کا لڑائی نہ ہوتی، اور یہ بیوی اس کے میکے میں نہ جاتی، اور یہ طلاق تک نوبت نہ پہنچتی، اگر یہ ایک دن صبر کر لیتے۔ صبر، بعض مرتبہ ایک منٹ کی صبر نہ کرنے سے بہت بڑا فساد پھیل جاتا ہے، خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، محلے کے محلے لڑ پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دین میں صبر کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر اتنا بڑا کے خلاف ہے کہ پیٹ کے لیے تو کافی ہے وہ، تو اپنے نفس کو دبا دیں۔ بڑا عبادت گزار تھا، اس کا نفس حاوی ہو گیا، اوپر آ گیا، خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، ہو سکتا ہے ایسا کہیں، وہ مٹی کا، میں آگ کا، میں سجدہ کروں، یہ اندر آیا نفس میں، مردود ہو گیا خدا کی بارگاہ سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اس لیے نفس پر قابو کرنا ہے، ہاں اسی کو عقل مند قرار دیا ہے حدیث پاک میں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، جہاں جائے اس کو مسئلہ ہے، پوری دنیا اس کو اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ صبر نہیں ہے،
اور اگر آدمی سنبھل جاوے، خاموش ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کے ساتھ تھا. جو اللہ فتح مکہ میں تھا وہی اللہ مکہ میں پہلے بھی تھا. جو اللہ بدر میں تھا جائیں گے، لوگوں کے حالات دیکھیں گے، لوگوں کی مشغولیاں مچی ہیں. ہمارے یہاں مکتب ہیں، شکر کرنا سیکھ. ایسے اللہ پر بھروسہ کرنا دیر تک جاگے نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اچھی عادت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 12 بجے بھی جاؤ چائے ملتی ہے. یہ فخر کی چیز ہے. فخر کی چیز تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں رات 12 بجے بھی جاؤ تو ہماری مسجد آباد ہے، کوئی 2-4 آدمی نماز پڑھتے ہیں، کوئی تلاوت کرتا ہے. ہمارے گھروں میں لوگ تہجد پڑھتے ہیں، ہمارے بچے وقت پر سو جاتے ہیں، صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں. یہ فخر کی چیز ہے کہ ہمارے بچے رات بھر اطمینان سے آرام کر لیتے، صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بے نمازی نہیں ہے. یہ فخر کی چیز ہے کہ بھئی ہمارے محلے میں اللہ کا شکر ہے کوئی بے نمازی نہیں، کوئی فجر چھوڑنے والا نہیں. یہ فخر کی چیز نہیں کہ ہمارے یہاں بازار کھلا ہوا ہوتا ہے، رات 2 بجے بھی جاؤ تو چائے مل جائے گی. کیا کرنی ہے چائے پی کے 2 بجے؟ چائے پینے کا وقت ہے 2 بجے کا وقت، کھانا کھانے کا وقت. سارے جانوروں کو دیکھو دنیا بھر میں جتنے جانور ہیں سب سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنا کھانے پینے سے فارغ ہو جاتے اور شام ہوتے ہوتے وہ اپنے کھوٹے پر چلے جاتے. جتنے جانور، سارے پرندے واپس آ جاتے. تغدو قماصاً وتروح بطانا. صبح جلدی بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام ہوتے پیٹ بھر کے واپس آ جاتے. صرف ایک انسان ہی ہے رات 12 بجے چائے پی رہا ہے. یہ کوئی عقل مندی کی چیز ہے؟ رات 12 بجے آدمی کھانا کھا رہا ہے، یہ کوئی عقل مندی کی چیز ہے؟ 6 بجے سے غروب ہوا ہے، 12 بجے کا آدمی جاگا ہوا ہے، 6 گھنٹے ہو گئے غروب کو. یہ عقل مندی ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا لا سمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی نہ کریں. عشاء کے بعد اب حدیث میں آتا ہے کہ 3 جماعتوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک جماعت آرام کر لیتی ہے، نہ کچھ پایا نہ کچھ کھویا، یعنی کوئی مزید ثواب کے کام نہیں کیا انہوں نے. ایک جماعت وہ ہیں جو عبادت اطاعت میں لگتی ہیں کہ ابتدائی رات میں عبادت کر لیتے پھر سو جاتے ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو ابتدائی رات میں سو جاتے ہیں تہجد میں اٹھ جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پایا بھی، آرام بھی کیا، عبادت بھی کر لی. اور ایک جماعت وہ ہے جو لہو و لعب میں، کھیل کود میں، لایانی میں ہے، انہوں نے کھویا ہی کھویا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے سب سے گزارش ہے، زیادہ مجمع تو شہر کا ہی ہوگا نہیں، شہر میں ماحول اس کا بنا. یہ ہماری نسلوں پر بہت بڑا احسان ہوگا. ہاں، یہ ہماری نسلوں پر احسان ہوگا کہ 5 وقت کی نمازیں باجماعت پڑھتے ہوئے عشاء کے بعد اپنی چھوٹی موٹی ضروریات سے فارغ ہو کر گھر چلے جاویں. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں کہ 11 بجے مارکیٹ کھلتی ہے ہماری اور رات میں 12 بجے بند ہوتی ہے. پوری دنیا میں آپ جائیے، یورپ جائیے، امریکہ جائیے، بلکہ افریقہ کے غریب ملکوں میں بھی جو ہے عصر کے وقت مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. وہ تو ہمارا بر صغیر ہے. اور کچھ ملک ہیں کہ جہاں رات 10 بجے 11 بجے تک کھلا رہتا ہے، ورنہ عام متن عصر سے پہلے آپ دیکھو گے تو پوری مارکیٹ بھری ہوئی ہے، اور عصر کے آدھے گھنٹے کے بعد نکلو گے تو ایسا لگے گا کہ یہاں کوئی دکان بھی ہے کہ نہیں، سب سناٹا ہو جاتا ہے. اور یہاں فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے 12 بجے بھی مل جاتا ہے سب. یہ کوئی فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ہماری زوال اور پستی کی علامتیں ہیں. ہاں، یہ زوال پذیر قوموں کی علامتیں ہیں. یہ ترقی یافتہ قومیں جلدی سو کر جلدی اٹھنے والی ہوتی. حضور علیہ السلام اور صحابہ جلدی سو کر جلدی اٹھے. خدا نے پوری دنیا پر ان کو نظام بنانے کا موقع دیا. پوری دنیا میں گئے وہ، حالانکہ تھوڑے تھے، جلدی آرام کر کے جلدی اٹھنے والے تھے، تہجد پڑھنے والے تھے، خدا کے سامنے رونے والے تھے، اور دن میں محنت اور کوشش کرنے والے تھے. اسی لیے کسی نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تو یہ کہا کانوا رہبانا فی اللیل وفرسانا فی النہار، کہ یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شہسوار ہیں. یہ 10-11 بجے تک غفلت میں پڑے نہیں رہتے اور رات 12 بجے تک ایک دوسروں کی ٹانگیں نہیں کھینچتے ہیں. یہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں ہمدردی اور خیر خواہی ہے. یہ ہر ایک کا بھلا چاہنے والے لوگ ہیں. یہ صفت تھی ہماری. بھوکے رہ کر کھلانے والے تھے، پیاسے رہ کر پلانے والے تھے، بیماروں اور مجبور اور محتاجوں کے لیے خدمت گزار تھے. کسی سے کوئی غرض نہیں، انسانیت بھلا سوچنے والے تھے. مردہ ہو گئی،
اللہ ہماری حفاظت فرماوے. بات نہیں ہے. ایک ماحول بناوے, ہماری نسلوں پر ایک احسان خود تو اپنے اوپر ہوگا پہلے کہ جلدی سوئیں گے تو آرام پورا ملے گا. اس وقت اگر حقیقی یعنی خیرخواہ ڈاکٹروں سے پوچھیں گے, جب سے زیادہ بیماریوں کی وجہ یہ ہے رات دیر تک کھاتے رہنا ہے اور پھر رات دیر سے سو کر دن بھر سوتے رہنا ہے. تو اس لیے گزارش ہے طے کریں کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں گے. بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. عشاء تک میں کم از کم اپنا کام کاج سمیٹیں اور عشاء کے بعد اپنے گھر چلے جاؤ. اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو لے کر بیٹھیں, بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں. یہ ہمارے فرائض میں سے ہیں, یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہیں کہ بیوی بچوں کی خیر خبر لیں کہ ان کے دن بھر کی نمازوں کا کیا حل رہا, ان کا دن کیسا گزرا, اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں گزرا ہے یا خدا کی نافرمانی میں گزرا ہے. یہ گھر کے ذمہ دار کے ذمے ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنی رعیت اور ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. رات جلدی گھر پہنچ جاؤ تو بچے بھی جلدی آ جائیں گے. ابھی وہ 7, 8, 10 سال کے ہیں, ابھی ان میں ماننے کا جذبہ ہے. ابھی سے اگر ان کو کنٹرول کیا کور, اب 16, 17 سال کے بعد وہ آوارگی نہیں کریں گے. لیکن ان کو اس وقت سے نہیں روکا. 12, 13 سال کی عمر میں تھوڑا ان کا حوصلہ بنا, تھوڑی ہمت بڑھی. 15, 16 میں ایسی ہمت ہو گئی کہ اب آوارہ ہو گیا. وہ اب نہ باپ کی سنتا ہے نہ ماں کی سنتا ہے, درد سر بنا ہوا ہے. یہ باپ کا قصور ہے کہ وہی سب سے پہلے 12 بجے آیا ہے, چاہے وہ کسی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا, چاہے وہ مسجد کے بوکڑے پر بیٹھتا تھا, لیکن اس نے بچے کو سکھایا ہے دیر تک جاگنے کا, اور وہ بچہ آوارگی پر چڑھ گیا, وہ بچہ نشے پر چڑھ گیا. اس میں سب سے پہلے قصور ہمارا ہے, سب سے پہلے قصور ہمارا ہے. اس لیے گزارش ہے طے کریں اس کو کہ عشاء کے بعد زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہیں گے. بھائی طے کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا, املک علیک لسانک, کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا اور اپنے گناہوں پر روتے رہنا اور اپنے گھر میں پڑے رہنا. یعنی زائد وقت کاروبار وغیرہ سے جو فارغ وقت ہے وہ بجائے ایران توران کی بیٹھک بنانے کے اپنے گھر میں رہنا. واجلس فی بیتک, اپنے گناہوں پر روتے رہنا اللہ کے سامنے, اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے رہنا اور اپنی زبان پر قابو رکھنا اور اپنے گھر میں رہنا. یہ آپ علیہ السلام کی نصیحت ہے. وہ ایک صحابی کو ہے, لیکن ہم سب کو وہ نصیحت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو قرار پکڑیں, اپنے گھر میں فضائل پڑھ کے سناویں, صحابہ کے واقعات سناویں, نماز روزوں کی فضیلتیں بتاویں, دین پر چلنے کے فائدے سمجھاویں, ماں باپ کی فرما برداری کی حدیث, حسن سلوک کی حدیثیں وہ ان کو سناویں اور آخرت سناویں, تاکہ بچپن میں ہی ان کے سامنے آخرت ہوگی تو وہ آگے جا کر نافرمان نہیں بنیں گے, ضدی نہیں بنیں گے, وہ بلکہ فرما بردار اور ماں باپ کے خدمت گزار بنیں گے. کہ اسکول کھولنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. اصل ذمہ داری ہے جو تربیت ماں کی گود میں ہوگی وہ دنیا کی کسی گود میں نہیں ہو سکتی. بزرگوں سے سنتے ہیں کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. صحابہ کے بچوں کی تربیت ماؤں کی گودوں میں ہوئی تھی. ابن مسعود اور ابن عباس اور فلاں جو ہیں ان کو گھر میں ماحول ملا. حضور علیہ السلام نے وہ فضا بنائی, وہاں پر وہ فضا بنائی کہ ان کے گھروں میں دین پہنچا, ان کی ماؤں میں دین آیا. اور پھر پوری تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علماء گزرے, اکثریت وہ ہے کہ جن کی تربیت کے پیچھے ان کی ماؤں کا بڑا کردار ہے. اس ماں کو ماں ہی نہیں رہنے دیا, اس ماں کو ماں نہیں رہنے دیا, اس بیوی کو بیوی نہیں رہنے دیا, باپ نے اس کو بیٹی نہیں بنایا ہے, پتہ نہیں اس کو کیا کیا بنا دیا, بیٹی بننے سے بچا لیا اس کو. اور شوہر نے اس کو پتہ نہیں کیا بنایا, بیوی نہیں بنایا, اس کو آوارہ بنا دیا اور اس کو ماں نہیں رہنے دیا, پتہ نہیں اس کو کیا بنایا ہے. اس کو ماں بنا دیں, بیٹی کو بیٹی بنا دیں اور بیوی کو بیوی بنا دیں. جب وہ بیوی بن جائے گی مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کی محنت کریں, باپ کے ذمہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ بیٹی بیٹی بن جاوے, اور جب اس کو رخصت کریں تو اس کو بیوی بنا کے رخصت کریں اس کے شوہر کی, اور جب وہ شوہر کے پاس آ جاوے تو اب اس کو بچوں کی ماں بنانے کی کوشش کریں کہ یہ میری اولاد کی, میری نسل کی ماں ہے یہ. اگر وہ صحیح معنوں میں ماں بن گئی تو اب ان بچوں کی تربیت جو ہے بہترین تربیت ہو جائے گی.
ابھی پتہ نہیں کیا کیا بنانے کی کوشش ہے. ابھی تو بچی ہے چھوٹی, ابھی سے ماں باپ مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کو یہ بنائیں گے, اس کو وہ بنائیں گے, وہ بنائیں گے. اس کو بیٹی نہیں رہنے دینی, اس کو آوارہ بنانا ہے. یہ ماں باپ کا مشورہ ہے. لیکن اس کو ایسی جگہوں پر بھیجنا ہے جہاں یہ آوارگی سیکھنے والی ہے, وہاں اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. اور شوہر کے ہاتھ لگی ہے تو اب وہ اس کو پتہ نہیں کیا بنانے کے چکر میں ہے, اور جب بچے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ماں بن جائے. وہ تو پہلے دن سے ہنی مون پر ہیں, پہلے دن سے ہنی مون پر ہیں. پہلی رات خدا سے بیزاری کے ساتھ گزاری ہے, خدا کی نافرمانی کے ساتھ گزاری ہے. حضور علیہ السلام کی سنتوں کا جنازہ نکال کے شادی کی ہے, خدا کے دشمنوں کو راضی کیا ہے. یہ بیوی بنے گی اس کے گھر میں آ کر, اس کی بنیادوں میں خدا کی نافرمانی ہے. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی اس نے تو ثبوت دیا ہے, تو یہ کیا بیوی بن کے رہے گی اس کے پاس؟ حضور علیہ السلام کی سیرت میں پڑھیں گے کہ حضور علیہ السلام اپنے جہاد کے سفروں میں اور حج عمرے کے سفر میں تو ازواج مطہرہ ساتھ میں ہے, لیکن کوئی ایک قصہ آپ کی سیرت میں نہیں ملے گا جس میں حضور علیہ السلام کسی نکاح کے بعد اپنی بیوی کو لے کر کہیں طائف گھومنے گئے ہو یا مکہ مدینہ کہیں گھومنے گئے ہو. کوئی ایک واقعہ نہیں ملے گا. اس آپ نے معاشرت گھر میں سمجھائی ہے. بیوی سے محبت کمرے میں کرنے کی ہے, اس کو بائک پہ بٹھا کے محبت نہیں کرنی ہوتی. اس سے تو حضور نے منع کیا ہے. اس کو کمرے میں محبت دو, اس کو گھر میں لا کر کھانا دو, اس کے گھر میں لا کر کپڑا دو, اور اس کو کمرے میں محبت دو. آوارگی کرنے کو سکھایا کیا اسلام نے؟ اس سے تو حضور نے منع کیا ہے. بے حیائی سے آپ نے منع کیا ہے. ایک واقعہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے وہ حبشیوں کا کھیل ہے عائشہ کو اپنے گھر میں دکھایا تھا. وہ اپنے گھر کے کمرے میں تھی, وہ لڑکے کھیل رہے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا دیکھو یہ کھیل رہے ہیں تو دیکھ. حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کے کندھے پر تھوڑی رکھ کر وہ دیا, اور وہاں پر وہ کھیل انہوں نے دیکھا ہے. ایک دو واقعات وہ ہیں جس میں میدان میں تھے, باہر تھے, مدینے میں نہیں تھے, تو وہاں حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی ہے. کوئی سوئمنگ پول میں لے کر گئے تھے کیا؟ یہ آوارگی ہو رہی ہے. اور اس سے استدلال لوگ کریں کہ حضور علیہ السلام نے بھی ریس لگائی تھی عائشہ کے ساتھ, اور حضور علیہ السلام نے بھی حبشیوں کا کھیل دکھایا تھا, اور حضور علیہ السلام نے بھی پورے مدینے کا ولیمہ کیا تھا. آپ کے 11 نکاح ہوئے ہیں, اور آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں. آپ کے کسی ایک ولیمے میں ثبوت نہیں ملے گا جس میں لڑکے لڑکوں کا اختلاط ہوا ہو. ہاں, آپ علیہ السلام امت کے نبی تھے, مدینے کے ایک مشفق باپ تھے, مدینہ کے چھوٹے بچوں کے آپ دادا تھے, مدینہ کی بیواؤں اور یتیموں کے آپ باپ کی طرح ہوتے تھے. ایک موقع پر آپ کو وسعت تھی تو آپ نے ولیمے میں آپ نے پورے مدینے کو کھانا کھلایا. آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو رخصت کیا, جہیز دیا تھا آپ نے تو ان کو ضرورت کا سامان دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں پلے بڑے تھے. حضرت علی کے والد نہیں تھے وہاں, اور نہ حضرت علی کی والدہ تھی, بچپن سے وہ آپ کے پاس تھے, آپ کے ساتھ پلے بڑے تھے. آپ نے جب اپنی بیٹی سے نکاح کیا, دیکھا کہ علی تو فقیر ہے, ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں, مہر کے پیسے نہیں تھے, حضرت عثمان سے قرضہ لیا, اور پھر حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو رخصت کیا تو ان کو بستر اور کچھ ضروری ساز و سامان, چکی وغیرہ دیا. وہ ان کی ضرورت کا سامان تھا, وہ جہیز نہیں تھا. یہ حضور علیہ السلام کی یعنی آپ کی معاشرت کی بنیادیں ہیں. اس میں حیا ہے, اس میں سادگی ہے, اس میں آوارگی نہیں ہے, اس میں عیاشی نہیں ہے, اس میں فضول خرچی نہیں ہے, اس میں فیشن پرستی نہیں ہے. یہ سارا حضور علیہ السلام کے دشمنوں کا معاشرہ ہے جس میں آوارگی ہے, عیاشی ہے, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیوی کو لے کر گھومنا ہے, اور بچیوں کو برہنہ لے کر باپ لے کر گھوم رہا. یہاں تو غیرت کا سب سے پہلے تو غیرت کی چادر ڈالی ہے, پھر اس کے بعد کپڑے کی چادر ڈالی جاتی ہے. پہلے حیا کا پردہ پہنایا ہے, پھر اس کے اوپر برقع پہنایا ہے کہ اگر وہ برقع بھی ہوا سے اڑے گا تو پکڑے رکھے گی, کیونکہ اندر حیا ہے. یہ حضور کا معاشرہ ہے. اس محنت سے, اس گھر کی تعلیم سے چاہا جا رہا ہے کہ ہماری بیٹیوں بچیوں کے دل میں حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم و فاطمہ کی محبت پیدا ہو جاوے, اللہ ان سے راضی ہو جاوے. اور ہماری بیویوں کے دلوں میں حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت پیدا ہو, تاکہ بڑی عمر کی خاتون بیوی بن کر ہیں, اس کے سامنے حضرت خدیجہ کی زندگی اس کے سامنے نمونہ بنے کہ وہ کیسے شوہر کے لیے مددگار بنے اور اپنے شوہر کے کندھے سے کندھا ملاوے.
وہ حضرت خدیجہ سکھا رہی ہے. اور جوان بیوی ہے تو حضرت عائشہ کو نمونہ بناوے کہ کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا مشکل حالات میں. بدر، احد، حمراء الاسد یہ سارے معرکے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشغول رہے. ان کے جوانی کے کیا جذبات تھے جس کو انہوں نے دبایا ہے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا. اور پھر آپ کی نبوت میں آپ کا جو نبوت کا علم ہے اس کو اٹھایا اور اپنی حیاتی تک پوری عمر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک علم کی خدمت کرتی رہی اور آپ کا علم پہنچایا دنیا میں. یہ ہے شوہر سے کندھا ملانے کا مطلب. شوہر سے کندھا ملانے کا یہ مطلب ہے کہ بائک میں اس کے پیچھے کندھا ملا کے وہ بیٹھے گی اور کار میں آگے کی سیٹ پر بغیر پردے کے بیٹھے گی وہ، اور ہوٹل میں اپنے شوہر کے روبرو ہو کر ایسے کھانا کھائے گی وہ. حیا مر چکی ہے. یہ بے غیرت ہے شوہر بھی، بے غیرت شوہر ہے جو اپنی بیوی کو ہوٹل میں لے کے بیٹھا ہے اور اپنی بیوی کو بائک پر پیچھے بٹھا کے گویا کہ ایک شو روم بنا کر بائک کو پورے محلے میں گھما رہا ہے. غیرت مری ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کی معاشرت کی بنیادوں میں حیا ہے. حیا مردوں کے لیے بھی حیا ہے. مردوں سے بھی کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. عورتوں سے بھی یہ کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن کہ حیا کے ساتھ رہیں، نظریں جھکائے رکھیں، نظر نیچی رکھیں اور حیا کے ساتھ رہیں. یہ آپ کی معاشرت کی بنیادوں میں ایسے سادگی آپ کی معاشرت کی بنیاد. آپ چاہتے تو دنیا بھر سے بہترین زیور لا کر ان کو پہنا سکتے تھے. حضرت عائشہ جوان تھی، بہترین زیور لا کر پہنا سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. ہاں جو معمولی عورت کے کچھ زیور کچھ کپڑے وغیرہ انہوں نے پہنے ہیں لیکن آپ نے وہ چیزیں پسند نہیں کی جو دنیا میں بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ کے ساتھ رائج تھی. بلکہ اس موقع پر جب ازواج مطہرات کی طرف سے ان کو ایک طرح سے ایسا گمان ہوا کہ پہلے تو چونکہ غربت تھی، زیادہ تھا نہیں، اس لیے حضور علیہ السلام اس کو پسند کرتے تھے کہ ہم سادگی کے ساتھ رہیں. اب چونکہ فتوحات ہو چکی ہیں، خیبر فتح ہو گیا، خوب مال آیا اور حضور نے بہت لوگوں کو دیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی گنجائش ہو گئی ہوگی. تو ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معروضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ اضافہ کر دیجئے. تو حضور علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ ناراض ہو گئے، آپ نے جدائی اختیار کر لی کچھ دنوں کے لیے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو، تمہاری منشا یہ ہے کہ اس طرح سے رہو، تو پھر آپ ہمارے نبی سے علیحدگی اختیار کر لو. فاطمہ کا جہیز اور حضور کا مدینے کا ولیمہ اور آدمی تفاخر کے طور پر مرد عورتوں کو جمع کریں اور کروڑوں روپے کا اسراف کریں اور حضور علیہ السلام کی شریعت پر بدنما داغ لگاویں اور پھر حضور کی سیرت سے استدلال کریں. اللہ کے واسطے اپنے نبی کو بدنام نہ کریں. ہم یہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم آپ کا اتباع کرتے، آپ کے قدم سے قدم ملاتے. یہ محنت اس لیے ہے کہ گھر گھر جا کر حضور کی سنتیں بتانی ہیں اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا صحیح طریقہ سمجھانا ہے کہ آوارگی اسلام میں نہیں ہے، عیاشی اسلام میں نہیں ہے، دور دور تک اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نماز کراوے، ان سے تعارف کراوے، یہ ہماری خالہ ہیں، یہ ہماری پھوپھی ہے، یہ ہماری دادی ہے، یہ ہماری نانی ہے، ان کے لیے ہمیں وقت فارغ کرنا ہے، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا دلاسا ہماری آمد و رفت ہے. ہم مہینے میں ادھر ادھر گھومنے جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کا دلاسا 50,000 روپے گھومنے میں خرچ، اس کا سال بھر کا گزارا ہو جائے گا لاکھ 2 لاکھ. حضور علیہ السلام والی معاشرت ہے، اس میں حکایت صحابہ جو نا حکایت صحابہ، اس میں ان کی عبادت ہے، ان کا زہد ہے، ان کا جوہد ہے، ان کا تقویٰ ہے. اس کی ضرورت ہے کہ گھر گھر میں پڑھی جاوے. اس لیے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ان فضائل کی کتابوں کو اپنے گھروں میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کریں. ہاں وہ اصل اساس ہے، وہ وہی ہے، اللہ کا علم ہے، وہ اس میں دستور حیات ہیں. اللہ کرے کہ آگے جا کر ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق ہو جائے. صبح شام اللہ کا ذکر کریں، گھر کی معاشرت میں حیا والی فضا بناویں. حضور علیہ السلام نے تو یہاں سے پابندیاں لگانا شروع کی کہ بچے سمجھدار ہو جائے، 7-8 سال کی عمر ہو جائے، ان کے بستر الگ کر دو،
دو لڑکے ہیں تو دو لڑکوں کے بھی بستر الگ کرو، اور دو لڑکیاں ہیں تو دو لڑکیوں کے بھی بستر الگ کر دو۔ 7 سال کی عمر ہو جاوے ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کرو تاکہ نماز کے عادی ہو جاوے۔ لڑکا ابھی بالغ ہوگا 14-15 سال میں، تب فرض ہوگی، ابھی سے اس کو عادی بنا رہے ہیں تاکہ جب فرض ہو وہاں تک میں یہ پورا اچھا نمازی ہو۔ لڑکی مراہقہ ہو جاوے تب سے حضور نے تعلیم دی کہ اس کو پردہ کروا دو، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، 6 مہینے میں 8 مہینے میں سال کے بعد بالغ ہونے والی ہے، ابھی سے اس کو بتاؤ کہ تیرا چچا زاد بھائی ہے، یہ ماموزاد کہلاتا ہے، یہ پھوپھی زاد ہے، خالہ زاد ہے، اس کو عرف میں بھائی کہتے ہیں لیکن یہ بھائی نہیں ہے، یہ بھائی ہیں، ان کے ساتھ اب بے تکلف بات نہیں کرنی ہے، اب یہ آوے تو تم کو گھر کے اندر چلے جانا ہے کیونکہ یہ تمہارے محرم نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے سب۔ یہ 8 سال کی بچی کو یہ سمجھانا ہے کہ بچی کو یہ سمجھانا ہے کہ سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، ابھی سے اس کو سمجھانا ہے کہ ابھی تک تو وہ نہ سر پر دوپٹہ تھا نہ زیادہ کپڑوں کا اہتمام تھا، اس طرح چل رہی تھی، اب اس کو کہ اب بیٹا اب تم کو کپڑا پورا پہننا ہے، پوری آستینیں ہوگی، کپڑا موٹا ہوگا، ازار چوڑی ہوگی، تنگ ازار نہ ہو، سر کھلا نہ ہو، غیر محرم کے سامنے آنا نہ ہو، چاہے وہ غیر محرم مولانا کی شکل میں مدرسے میں بیٹھے ہیں وہ بھی غیر محرم ہیں، وہ قرآن پڑھانے والے ہیں، اب اس کو ابھی سے کہیں کہ اب وہ غیر محرم ہے، اب تمہاری تعلیم وہاں سے پوری کر کے اب کسی عورت کے پاس، کسی عالمہ فاضلہ کے پاس جو قرآن شریف کو جانتی ہے ان کے پاس تمہاری تعلیم کا انتظام کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ خرچہ زیادہ ہو جاوے، کہ ابھی سے اس کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے یہ لڑکی انشاءاللہ بڑی ہو کر باحیا ہوگی، باپردہ ہوگی، اس لیے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں اسلامی معاشرت کو جگہ دیں، ہاں ایران توران میں اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ فضل کی تعلیم گھروں میں اس لیے کہی جا رہی ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت زینب کے قصے پڑھے جاویں، حضرت خدیجہ کے قصے پڑھے جاویں، ان کی جان مال لگانے کی، ان کی قربانیاں اپنے ہماری بیویوں کے سامنے آوے تاکہ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکلے کہ حضرت خدیجہ نے تو اپنا سرمایہ لگا دیا دین پر اور وہ دین دیکھے۔ ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال فقر و فاقہ میں گزارے ہیں، وہ ہماری بیویوں کے سامنے آئیں گے تو وہ زیور بیچے گی اور اللہ کے نام پر لگائے گی، اور اگر وہ نہیں آئے گا تو روزانہ زیور خریدنے کی بات ہوگی، روزانہ گھر بڑھانے کی بات ہوگی، روزانہ ایلیویشن بڑھانے کی اور کرانے کی اور رینوویشن کی باتیں گھروں میں ہوگی، اور خدیجہ والا قصہ آئے گا کہ دیکھو یہ خاتون بزنس وومن تھی، وہ تاجرہ عورت تھی، مکے میں بڑا نام تھا، بڑے بڑے مالدار شادی کرنا چاہتے تھے، نکاح نہیں کیا ان سے، حضور علیہ السلام سے نکاح کیا، اور پھر آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد آپ کے ساتھ زندگی گزاری، اور جب سے آپ کو قوت ملی وہاں سے لے کر وفات تک ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ حضور علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ سب کا بدلہ دے چکا ہوں، حضرت خدیجہ کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا۔ یہ ہماری بیویوں کو سمجھانا ہے، یہ دادیوں اور نانیوں کو ان کی سیرت پڑھانی ہے تو پھر ان کی آنکھیں کھلے گی، ورنہ ابھی تو دن رات ان کے سامنے جو ان کے موبائل میں اور ان کی تصویروں، ان کے اسکرینوں پر جو ہیں وہ بننا چاہ رہی ہے، وہ فضائل کے حلقے اس لیے کروا رہے ہیں کہ صحابہ کی سیرت گھروں میں زندہ ہو جائے، ازواج مطہرات کو پہچان لے ہماری بیویاں اور ہماری بچیاں، ہماری پوتیاں، ہماری نواسیاں، حضرت عائشہ اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور حضرت صفیہ، ان کی مبارک زندگیاں ان کے سامنے آوے، ان کی عبادت، ان کا زہد، ان کا تقوی۔ حضرت شیخ نے امہات المومنین کا ذکر کیا ہے، مختصر تذکرے میں ان کے حالات زندگی بیان کیے ہیں کہ ان کی خصوصی صفت کیا تھی۔ کسی کی صفت تھی کہ زیادہ عبادت کرنے والی تھی، کسی کی صفت تھی زیادہ صدقہ دینے والی تھی، کوئی بڑی بہادر تھی، کوئی بڑی علم والی تھی۔ یہ جب ان کے سامنے آئے گا تو ان کے جذبات یہ بنیں گے کہ ہم بھی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، دعا کریں، اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔ اللہ کے نام پر آنے والے مہمان جب مدینہ منورہ میں آتے تھے تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گھر میں معلوم کرواتے تھے، اور ازواج مطہرات اپنا کھانا ان کے سامنے پیش کر دیتی تھی۔ بعض واقعات ایسے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے سب گھروں میں معلوم کیا، سب گھروں سے آواز آئی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔
امام الانبیاء کے گھر ہے یہ، جن کو شادی بیاہ میں پیش کرتے ہیں نا ولیمہ اور جہیز، یہ ان کے گھروں کی آواز ہے کہ کسی گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ صحابہ سے کہتے کہ بھائی ہمارے یہاں تو کچھ ہے نہیں، کسی کے گھر میں کچھ ہو تو بتاؤ، میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ یہ بھی قصے ہیں ان کی زندگی، یہ سنانے اپنی بچیوں کو، تاکہ اگر کچھ 19-20 ہے شوہر کے گھر میں صبر کے ساتھ زندگی گزار، نئی نئی ڈیمانڈ نہ کریں۔ جب یہ سادگی آئے گی زندگیوں میں، حیا آئے گی، عبادت کا ذوق آئے گا، دعوت کا مزاج آئے گا، جان و مال خدا کے نام پر لگانے کا جذبہ بنے گا، تو گھر سکون کے ہو جائیں گے۔ اب زیادہ ان کو مالدار بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آل محمد کے لیے جہاں رزق کا سوال کیا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ یا اللہ آل محمد کو بقدر کفاف روزی دینا۔ زیادہ پیسے آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، زیادہ پیسے آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جتنے مسئلے زیادہ پیسوں میں ہیں اتنے مسئلے کم پیسوں میں نہیں ہیں، اگر دین نہیں ہے تو۔ اگر دین ہے اور مال ہے تو اس مال سے آخرت بنائے گا آدمی۔ اس لیے پہلی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اپنے بچوں سچا مسلمان بناویں۔ مکاتب چلتے ہیں، بندی کے ساتھ مکاتب میں بھیجیں، اس کو ترجیح دیں دوسری تعلیم پر، دوسری تعلیم پر اس کو ترجیح دیں، قرآن کی تعلیم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم کو اور دین کی تعلیم کو ترجیح دیں۔ اگر وہ تعلیم انہوں نے لے کر سچے مسلمان بن گئے ہیں اور وہ نیک ہیں، تو جو جملہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اولاد کے بارے میں اپنے سالے کو کہا تھا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، باپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ اس نے نیک بنا دیا ہے، اللہ نیک لوگوں کا والی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز بادشاہت کی کرسی پر تھے اور میراث میں بہت معمولی مال چھوڑا تھا، بہت معمولی مال چھوڑا۔ ان کو کسی نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بچوں کو نیک بنایا ہے اور نیکوں کا اللہ والی ہے۔ پہلے نیک بنانے کی کوشش کریں، نیک بن گئے اس کے بعد کچھ نہیں بنے کوئی حرج نہیں ہے، وہ ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ نیکوں کی اولاد کو خدا ضائع نہیں کرتا، تو جو خود نیک ہو گئے ان کو کیسے ضائع کرے گا؟ اس لیے پہلے اس کی فکر کریں کہ مکاتب میں بھیجیں بچوں کو، ان کی تعلیم کی نگرانی کریں کہ اچھا سے اچھا قرآن پڑھے، اللہ توفیق دے حفظ کراویں، اللہ توفیق دے مزید ان کو دین کا علم پڑھاویں، اور اس کے ساتھ ان کو تجارت سکھاویں، کاروبار سکھاویں، اس کے ساتھ ان کو اور کوئی تعلیم دینی ہے دیں۔ لیکن وہ اسلام کھو کر دہریہ بن کے ڈاکٹر بنے گا، کیا کرے گا؟ جس ماحول میں ہم بھیج رہے ہیں، جس ماحول میں ہم بھیج رہے ہیں، کیا ضمانت ہے وہاں؟ کیا ضمانت ہے ان کے اسلام و ایمان کی؟ کیا ضمانت ہے ان کے دین اور تقوی کی؟ ارے ایمان خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے اس ماحول میں، جس ماحول میں ہم روزانہ صبح تیار کر کے اپنی 5 سال کی 6 سال کی بچی کو بھیج رہے ہیں، جہاں لڑکے کے لیے یونیفارم کی ہے اور لڑکی کے لیے چڈی رکھی ہے، وہاں بھیج رہے ہیں اس کو۔ بڑے یعنی حقوق انسانی کے دعوے دار ہیں، اور وہاں اسکٹ ہے سردی کے موسم میں بھی، سردی کے موسم میں اسکٹ ہے اور حقوق انسانی کے دعوے دار ہیں۔ لڑکا پتلون پہن کے آئے گا اور لڑکی جو صنفیں نازک ہیں، کمزور ہیں، اس کے یونیفارم میں وہ رکھا ہے۔ یہ ہمدردی، یہ خیرخواہی ہے؟ کیا ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہاں ایمان کا خطرہ ہے، وہاں اس کے اسلام کا خطرہ ہے، وہاں اس کی اطاعت کا خطرہ ہے کہ یہ ماں باپ کی بیٹی، جیسے میں نے عرض کیا، یہ بیٹی بننے نہیں جا رہی ہے، باپ کے ذمہ تھا کہ اس کو بیٹی بنا، بیٹی بنانے کا طریقہ حضور نے سکھایا ہے۔ یہ بہو بننے نہیں جا رہی ہے، بہو بنانے کا طریقہ حضور نے بتایا تھا۔ یہ ماں بننے نہیں جا رہی ہے، یہ کچھ اور بننے جا رہی ہے۔ اس لیے گزارشیں، درخواستیں کہ ذرا ہم ہوش کے ناخن لیں، اور ایک ماحول حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا خیر خواہ قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، صرف ہمارا نہیں، پوری انسانیت کا۔ آپ پوری انسانیت کے خیر خواہ ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے طریقوں کی طرف جتنا لوٹیں گے اتنی ہماری دنیا بنے گی، اتنی ہماری آخرت بنے گی۔ صحابہ نے حضور کی اطاعت کر لی، آپ کی بات مان لی، خدا نے پوری دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ قیصر اور کسریٰ کے خزانے وہاں آ گئے اور اللہ نے پورا نظام ان کے سپرد کر دیا کہ اب آپ چلائیے۔ دنیا کی قومیں آ گئی کہ آپ بھلے لوگ ہیں،
آپ بھلے لوگ ہیں. صرف خالی دو روٹی دو بوٹی کا مسئلہ نہیں ہے, خالی کوئی ایک ادارہ چلانے کا مسئلہ نہیں ہے. خدا پوری دنیا کا نظام سپرد کرے گا, خدا پوری دنیا چلانے کا نظام سپرد کرے گا, لیکن وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم خدا کے نظام کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں. ہم خدا کے نظام کو, ہم حضور والے مبارک طریقوں کو اپنی بستی محلوں میں داخل کر دیں. اس لیے مسجد وار جماعت کی محنت ہے. یہ مقامی محنت معمولی چیز نہیں ہے. اس کے لیے محلے کے عمومی گشت ہیں کہ عمومی ماحول بنانے کے لیے ہفتے میں ایک دن مسلمان مسجد میں جمع ہو جاوے اور 10 کی جماعتیں بنا کر پورے محلے میں پھیل جاوے اور ایک مسلمان سے ہاتھ جوڑ لے, پیر پڑ جاوے. خوشامد کرنے کا نام گشت ہے کہ جو غفلت میں جی رہے ہیں, اللہ سے غافل ہیں, نماز سے دور ہیں, ماں باپ کے نافرمان ہیں اور جوا میں, سٹے میں, چوری میں, ڈکیتی میں زندگی برباد کر رہے ہیں, مسجد سے دور ہیں, ان کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ لیے جاتے کہ بھائی صاحب بس کرو, یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس کا نام گشت ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے گشت کرنا گداگروں سے سیکھیں. بھکاری ہوتے ہیں نا بھیک مانگنے والے, ٹھیک ہے, ان سے گشت کرنا سیکھیں. وہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں, بھائی صاحب کچھ دے دو, وہ کہتا آگے جاؤ, ارے اللہ کے واسطے کچھ, ارے بھائی جنوں کے پاس جا کر ان کے خوشامد, وہ پسند نہیں کر رہے, عاجزی کریں گے, ہاتھ جوڑ لیں گے. تو جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے دین پسند نہیں ہے. مسجد میں جانا گناہ مرغوب بن چکے ہیں. جیسے نشے والے آدمی کو نشہ مرغوب ہو جاتا ہے, نہ وہ ماں کی سنتا ہے نہ باپ کی سنتا ہے, کیونکہ وہ نشہ اس کا محبوب بن چکا. ایسے گناہوں کی غفلت کی زندگی محبوب ہو چکی ہے. تو اس لیے اس کا راستہ یہی ہے کہ ان کی خوشامد کی جاوے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال مکے والوں کی خوشامد کی ہے, ہاتھ جوڑ لیے, من یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ. کون میری مدد کرے گا, کون مجھے ٹھکانہ دے گا تاکہ میں اپنا جاؤں. ایک کے پاس گئے, بار بار گئے. یہ اس کی نقل ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہیں, کلمہ پڑھا انہوں نے تو کلمہ گو ہیں. وہ تو کلمہ گو بھی نہیں تھے جن کے پاس آپ در بدر ٹھوکر کھا رہے تھے. اس لیے گشتوں کو معمولی نہ سمجھیں, بلکہ اپنی سعادت سمجھیں, اپنی سعادت سمجھیں کہ دنیا کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر کاٹ رہے ہیں. اللہ کے دین کے خاطر خدا نے موقع دیا ہے کہ ہمارے قدم اللہ کے دین کے لیے اٹھ رہے ہیں. اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جانا ہے, ان کی خوشامد کرنی ہے, سمجھانا ہے. اور وہ جوار میں بستیاں ہیں, نہ اذان نہ نماز نہ دین کا کوئی علم ہے, وہاں کفر و اسلام کے درمیان میں ہے. اگر وہ بڑا جھونکا آ جاوے تو پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. اللہ حفاظت فرماوے ہم سب کی. تو اس لیے کوشش کریں دوسرے گشتوں کے ذریعے سے ان علاقوں میں جا کر ان سے تعلق بنائیں گے اسلام کے خاطر. مسلمان چاہے سید ہو, پٹھان ہو, یہاں کا ہو, وہاں کا ہو, کلمہ گو ہے, اللہ کا بندہ ہے, حضور کا امتی ہے. حضور علیہ السلام اپنے امت کو ان بنیادوں پر چھوڑ کر گئے ہیں. آپ نے فرمایا حجۃ الوداع میں کہ نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے, نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے. ہاں اللہ کے یہاں معزز تقوی والا ہے, سب ہمارے ہیں. ہاں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں کسی کو, صحیح بات سے صحیح کام سے غلط فہمی ہے, جہالت ہے, لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں, بلکہ ہم جاتے رہیں گے, سمجھاتے رہیں گے, کہتے رہیں گے, اچھا سلوک کرتے رہیں گے. بیمار ہیں عیادت کریں گے, یہ حق ہے, یہ حق اسلام کا حق ہے. مسلمان کے جو مسلمان پر حق ہے, یہ رشتہ داری کا حق نہیں ہے, یہ تعلقات کی وجہ سے حق نہیں بنتا, یہ پارٹنرشپ کی وجہ سے حق نہیں بنتا. یہ اسلام کا حق ہے کہ مسلمان بیمار ہو اس کی عیادت کی جاوے, اس کا انتقال ہو جاوے, جنازے میں شریک ہوا جاوے, راستے میں ملے اس کو سلام کیا جاوے, اگر وہ کھانے کی دعوت دے قبول کی جاوے. یہ اسلام کے حقوق میں سے ہے. تو اس لیے سلام کرتے رہیں گے. ہم بیمار ہیں عیادت کریں کہ مسلمان ہیں, چاہے سید ہیں, پٹھان ہیں, گجرات کا ہیں, بنگال کا ہیں, بہار کا ہیں, کلمہ گو ہیں, مسلمان بھائی ہیں. غریب ہیں, امیر ہیں, مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, اللہ کا نام لینے والا ہے, ہمارا بھائی ہے. چاہے وہ نوکر ہیں, غلام ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کے بھی حقوق بتائے, بلکہ آخری وصیتوں میں اس کی وصیت کی, وما ملکت ایمانکم, کہ جو تمہارے ماتحتی میں ہیں, جو تمہارے دست نگر ہیں, نوکر شاکر ہیں,
ان کے بارے میں اچھی وصیت کرتا ہوں. تو اس لیے یہ تمیز نہ ہو کہ ہمارا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سید ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. حضور علیہ السلام نے ان ساری عصبیتوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا اور کہا کہ ساری چیزیں میں نے ختم کر دی ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے وہاں وہ ہے جو تقوی والا ہے. اسی کا یہ کام ہے اور اسی پیغام کو لے کر یہ جماعتیں دنیا بھر میں جاتی ہیں. اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے. اپنے بس کا اپنے آپ کو تھکانا ہے، اپنی جان لگائیں گے، اپنا مال لگائیں گے، اپنے جذبات قربان کریں گے، ہمدردی جتائیں گے، بیماروں کی عیادت کریں گے، مصیبت زدہ لوگوں کی تعزیت کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ دعا مانگیں گے. جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے، جو نہیں ہو سکتا ہے وہ نہیں کریں گے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے کریں گے. اور مزید اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے، اللہ سب کے لیے عافیت کی راہیں کھول دے. اور جتنی دعا کر سکتے ہیں ہم اپنی دعا میں پھر کمی نہیں کریں گے. دعوت اور دعا یہ نبیوں کا کام ہے. دعوت دیتے تھے، دعا مانگتے تھے. ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، تو اب یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وارث بنایا، حضور علیہ السلام والے علم کا، آپ والے کام کا، تو ہم آپ کے وارث ہیں. اس میں امت پر اس طرح محنت کریں گے، اپنے کاروبار کام کاج کے ساتھ ہے پوری ترتیب. تبلیغ میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آدمی دھندا چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ دے، بلکہ ان ساری چیزوں میں رہتے ہوئے روزانہ 2.5 گھنٹہ ہیں، ہفتے میں گشت ہیں، 27 دن اپنے گھر رہے گا اور 3 دن جماعت میں ہیں. اگر سال کے 9 چلے ہیں تو 8 چلے گھر رہے گا اور 1 چلہ اللہ کے راستے میں. یہ 10واں حصہ ہے. 9 حصے ہمارے پاس، 10واں حصہ یہ ہے. تو یہ 10واں حصہ بھی کرتے رہیں گے. صحیح رخ سے اگر ہم محنت کرتے رہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے گا، اپنا تعلق نصیب کرے گا، اور اللہ تعالی حیات طیبہ نصیب کرے گا. دل میں سکون ملے گا، اسباب میں برکت دے گا، دعاؤں میں قبولیت دے گا، اپنے بندوں کے درمیان میں خدا عزت دے گا. عزت تو مفت میں ملے گی. ابھی آدمی عزت کے خاطر خدا رسول کو مفت میں ملے گی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ سم کے عزتوں کے دروازے نہیں کر سکتے، کوئی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی ہے. صحابہ نہتے تھے، ہاں دنیا کے سپر پاور ان کے سامنے جھک گئی. یہ اصلی سبب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی چمکنے کا کہ ہم اللہ کے بندے بن جاوے، حضور علیہ السلام کے نمائندے بن جاوے. 100 سال گزر گئے، وہ فرما بردار تھے، تابعدار تھے، انسانیت نہیں چاہتے تھے، وہ اقتدار نہیں چاہتے تھے. اقتدار تو ان کے قدموں میں آ کر پڑا ہے. وہ انسانیت کے خیر خواہ تھے، ہدایت چاہتے تھے. جیسے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ایسے اللہ اوروں کو بھی ہدایت دے دے. جیسے اللہ نے ہمارے لیے بھی کر دے. اس ہمدردی کے خاطر وہ دنیا میں گئے، ملک و مال کے خاطر نہیں گئے. کی محنت کی، خدا نے بڑے بڑی سلطنتوں کے وہ بڑے بڑے جو واپس جا رہے وہ اس کی نیت لے کر جاوے کہ انشاءاللہ واپس جا کر اپنے علاقوں میں اس مبارک کام کو کریں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے؟ ہاں، کون کون کریں گے؟ اللہ سب کے لیے آسان فرماؤ.